الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وعلیہ انیب۔ عزیزان گرامی، موضوع گفتگو انقلاب یا اصلاح چل رہا تھا۔ اس دوران یہ ایک سوال آیا کہ آپ یہ جو انقلاب کا رد کرتے ہیں اور اصلاح کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اصلاح کا آپ نے لفظ کہاں سے لیا ہے؟ تو یہاں یہ لازم ہوا کہ جو اچھا سوال کرے، عالم دین کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنا جواب کسی دلیل کی بنیاد پر قائم کر کے اپنے بھائی کے سامنے رکھ دے۔ تو اچھے طلباء کا سوال جو ہوتا ہے وہ ایک اچھے استاد اور اچھے خطیب کے لیے بڑی حوصلہ افزا چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کی بات کو غور سے سن رہا ہے، اس نے خوب اس پر تدبر کیا ہے، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، اور دعوت قبول کرنے کے لیے اس کے دل کی جو کھیتی ہے وہ کافی زرخیز ہے، اور نہیں ہے اقبال نا امید اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اقبال اپنے ویران کھیت سے پریشان نہیں ہے، بس ذرا نمی آ جائے کھیتی کو تو پھر انشاءاللہ زرخیز ہی زرخیز کام ہے۔ اگر کسی ایک آدھ دماغ نے ہزاروں سننے والوں کے درمیان میں ایک بات اس کے دل کو اپیل کی ہے تو یہ دل خوش کر دینے والا مقام ہے۔ باقی اگر کوئی حق کو قبول نہیں کرتا تو خطیب کو یا دعوت دینے والے داعی حق کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ صرف نمائندہ پہنچانے کا ہے، قبول کروانے کا نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے اس وقت سورہ ہود جو 11 نمبر ہے اور جو اس کا پارہ ہے وہ 12 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 88 میں ایک اللہ کے نبی کا ذکر ہوا ہے، اور اس اللہ کے نبی کا ذکر اس طرح سے آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں ان کا تعارف کرانا چاہیے۔ ایک نبیوں میں ایسے نبی بھی ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا ملکہ حاصل تھا، ان کو کمال حاصل تھا، انتہائی فصیح اور انتہائی بلیغ، لفظوں کا چناؤ بھی ان پر اخیر ہو گیا ہوا تھا، اور بات پہنچانے کا اور پھر بات کو صبر کے ساتھ کرنے کا رنگ ڈھنگ ان کے پاس تھا۔ تو عام گفتگو میں انتہا درجہ وہ شائستہ اور فصیح تھے، اور آواز ان کی اتنی بلند تھی کہ مجلس کے آخری کونے تک بھی وہ بات پہنچ جاتی، بڑی دبنگ گفتگو کرتے تھے، اور مطلب اس قدر اثر تھا کہ ہر شخص ان کی بات سن کر مرعوب بھی ہوتا اور متاثر بھی ہوتا تھا۔ لوگ چاروں طرف سے ان کی بات بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے، مگر لوگ ان کے اس خطاب کو سننے کے بعد بہت کم ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے۔ ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے کہ نبیوں میں اللہ نے جس کو خطابت کا ملکہ حاصل ہوا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہیں، اور عرب کے اندر اس وقت یہ ان کے جو قوم کے کھنڈرات ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں ہیں۔ انشاءاللہ اس دفعہ ارادہ ہوا ہے عمرے کا جانے کا، تو انشاءاللہ اس جگہ بھی جایا جائے گا۔ کہہ دیا میں نے اپنے دوستوں سے بھی، وہ علاقہ بھی لازمی دیکھنا ہے، سعودی عرب نے اب کھول دیا ہے ہر طرف جانے کا۔ یہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس نبی نے جس تحمل کے ساتھ اپنی قوم کا جو مقابلہ کیا، اللہ نے بڑی لمبی چوڑی آیتیں اس نبی کے ساتھ ہیں۔ سورہ ہود میں بڑا ذکر آیا ہے، اور بھی کئی صورتوں میں ہے، اور سورہ الاعراف 2 صورتوں میں بنیادی ذکر آیا، اور باقی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے چیدہ ان کا کوئی ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ان کی قوم کے بارے میں بتایا، ان کی قوم میں ہر وہ عیب ہے جو اس وقت ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قوم شعیب کو جس طرح سے اپنی اس قوم کو خوشحالی عطا فرمائی تھی کہ وہ کفر اختیار کر چکے تھے، ڈاکے مارنا ان کا محبوب مشغلہ، آپ سنتے جائیں جو عیب اس قوم کے اندر، اگر ایک عیب آپ کی قوم کے اندر، اس ہماری قوم کے اندر نہیں اور ہم میں موجود نہیں، تو آپ وہ سمجھ لیں کہ بالکل سارا مسئلہ اس نبی کے اندر سے حل ہو جانا ہے۔ اس ایک نبی کا پڑھ لیں، اور جو قوم کرتی رہی ہے اور جو قوم کے اندر ہے اور جو نبی آگے سے کرتا رہا، پھر اللہ کا جو کام ہوئے وہ آپ دیکھ لیں قرآن میں۔ پہلے وہ تو پوری توحید چھوڑ گئے، اور اس کے بعد پھر ڈاکہ ان کا شوق تھا، ڈاکے مارنے، اور جہاں ڈکیتیاں
سنیچنگ ہونی، موبائل چھین رہے ہیں، ادھر ڈاکہ ادھر پیسے چھین لیے. دیکھ لیں کراچی اور سندھ کیا ہو گیا. ہمارا تو چلو پھر ابھی کوئی حالت تھوڑی سی کمی ہے، ورنہ ان علاقوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں کیا. امیر کبیر بھی وہ بہت تھے. یہ بھی نہیں کہ ڈاکے غربت کی وجہ سے مارتے تھے، دولت اکٹھی کرنا اور ان کے ذریعے سے اپنی دولت کا سرمایہ بڑھانا، اس دولت کے دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، گن کے اللہ دی جمع مالم عددا، دولت کو خوب گننا اور اس کے مزے لینے کہ میرے پاس اب اتنا ایسٹس ہو گئے، 3 ارب کے ایسٹ ہیں، 10 ارب کے ایسٹ. یہ اثاثے تیار کرنے اور اپنے پیسے تیار کرنے، یہ اس قوم کا مشغلہ تھا. یعنی جس طرح یہاں بھیک مانگتے ہیں نا لوگ، ان کے پیچھے اربوں پتی بڑے بڑے ایم این ایز اور فیوڈلسٹ اور بڑے بڑے اور بھی ادارے ایسے ہیں جن کے یہ پیچھے یہ کما کر ان کو دیتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لوگ دنیا میں باعزت گنے جاتے ہیں اور دھندے انہوں نے یہ شروع کروائے، گدا گری، ڈاکہ زنی، اور ادھر سے رنڈی بازی، اور ادھر سے یہ سارے چکلے، عورتیں. جتنے برے کام اس وقت ہو رہے ہیں نا دنیا میں، جتنے باعزت لوگ بنے پھرتے نا، امیر کبیر اور بڑے بڑے نامور لوگ، جی بڑا علم والا، بڑا نام والا آدمی وہی کرواتا، پیچھے پشت پناہ وہی ہوتا ہے. ایسے وہ لوگ تھے. دولت حاصل کرنے کے لیے پھر وہ کرتے کچھ نہیں، اپنے علاقوں سے جو گزرتے تھے نا لوگ، ان کے علاقوں سے دوسرے ملکوں کو جاتے تھے، پرمٹ لے کے گزرتے، ان کے قافلوں پر پھر انہوں نے دھاک بٹھا کے رکھی تھی، دہشت گرد کر دینا ان کو، ان کے قافلوں کی دولت لوٹ لینا اور بھتے لینے کہ یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. گزرنے آج بھی نہیں دے رہے. کبھی آپ کو بتاؤں 30 کلومیٹر کا ایریا ایک ایسا ہے اس وقت دنیا کے اندر بھی، پوری دنیا چاہتی وہ 30 کلومیٹر کا ایریا مجھے ملے. ادھر ایران بیٹھا ہے، ادھر یہ دوسرے بیٹھے، وہ 30 کلومیٹر ہے جس پہ سب دولت، چائنا، امریکہ، رشیا، سارے قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ 30 کلومیٹر ایسا دریائی راستہ ہے اللہ نے بنایا کہ مشرق سے مغرب کو اور مغرب کو مشرق سے جوڑتا ہے. بات بندے چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کسی طریقے سے وہ راستہ مل جائے، پھر اسی نوٹا چی کھیڑنا ہے دن رات، 5 مرلے دے مکان تے پلازا تیار ہو جانا، مڑ کے پھر اپا ایش ہی ایش. یہ ایک نا کم سرمایہ کے ساتھ زیادہ دولت کمانے کی ہرس جو ہے نا انسان کے اندر. آج بھی جتنے لوگ ہیں وہ اسی وجہ سے لوٹے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے اب تسی 5 لاکھ آپ مجھے دیں، 5 لاکھ دینے کے بعد مہینے کا 1.25 لاکھ لیتے رہے. بڑا صاحب کٹیا انہیں بھی، انہیں کہا 25,000 بندہ آ جاتا ہے، 2-4 مہینے نفع، اس کے بعد نقصان دکھا دیتے ہیں. لالچیوں کی یہ دنیا آباد رہے گی جب تک ٹھگ ہیں اور جب تک لالچی ہیں، اس ملک کے اندر امن نہیں ہوتا. اور پھر درختوں کی پوجا کرنا، بڑا درخت انہوں نے بنایا ہوا تھا، آس پاس اس کی پوجا ہوتی تھی. آپ یہ دیکھ لیں مزار بنے، درخت. یہ ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جب کسی چیز کی پوجا ہونے لگ جائے، وہ انسانوں میں سے، حیوانوں میں سے، نباتات اور جمادات اور نہ نظر آنے والی چیزوں میں سے ہے، وہ کسی شکل میں ہو غیر اللہ کی پوجا رہی ہے. اگر کسی نے بت پوج لیا تو سمجھ لیں اسے درخت پوج لیا، درخت پوج لیا، بندہ پوج لیا، بندہ پوج لیا، جانور پوج لیا، جانور پوج لیا، فرشتہ پوج لیا. پوج اس نے کوئی نہ کوئی شے لی ہے جو خدا کی مخلوق تھی، جس کو دیکھ کر کے وہ مروب ہو گیا، یا اندیکھی مخلوق تھی. اور بت پرستی اور شرک اتنا ان کے عام تھا کہ اللہ کے احکامات کو وہ بھول گئے. اور ایک بڑی بدجانتی جو قرآن نے بیان کی کہ وہ ناپ تول میں خیر کمی، یہ آپ کی ریڑی سے لے کر نہ نچلا غریب کا طبقہ، حتیٰ کہ یہاں تک کاٹ کباڑ خریدنے والا اور گلی کے اندر پھیری لگانے والا بھی جو نا گتا لیتا ہے. جتنا وہ بے ایمان ہے نا، اتنا ہی ایک بہت بڑا سوتر منڈی کا سیٹھ بے ایمان ہے، اور اتنی عدلیہ بے ایمان ہے، اور اتنی پارلیمنٹ، اور اتنے سینٹ، اور اتنے اگلے تے پچھلے ان کے سب کے سب اتنا ہی بے ایمان امریکہ ہے سپریم لیڈر، اتنا ہی رشیا ہے. بے ایمانی ایک ایسی چیز ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے، جب لیتے تو پورا لیتے تھے، لیکن جب فروخت کرنے کے دوران کمی کر دیتے. اور خاص کر جب کوئی قافلہ آ جاتا اس کے ساتھ تو اس کے بھول پن کا نجائز فائدہ اٹھاتے. اور کبھی کبھی وہ اگر اکڑ باز ہوتے تو کہتے رستہ ہمارا نہیں ہے، گزرتے نہیں تم یہاں سے، یہ بننا ساڈا ہے، دھیان کریں ذرا، ہیں گاؤں کے اندر یہ دج کے. اور دل اللہ نے فرمایا ان کے غرور سے بھرے ہوئے تھے، متکبر. خوشحالی اور دولت کی فراوانی، زمینوں، جائیدادوں اور باغوں اور سرخیزی اور شادابی نے اللہ نے فرمایا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری ہماری محنت اور ہمارے ہنر کا کمال ہے کہ ہم نے اتنی دولت کما لی. اور اللہ نے فرمایا خیر والی بات یہ ہو گئی کہ ان سارے کاموں پہ خوب فخر کرتے، اور 1 منٹ کے لیے بھی جو ہے وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ فخریہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ بیان کرتے. آج اس قوم کا بیان کرنا ہے، اور اس قوم کو حضرت
شعیب علیہ السلام نے جب اس قوم کو دعوت دی تو قوم نے جو کچھ کہا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان ارید الی الاصلاح ما استطعت، جتنی مجھ میں طاقت ہوئی میں تو تم لوگوں کے معاملات کی اصلاح کر کے رہوں گا، جتنی مجھ میں طاقت ہوئی۔ وما توفیقی الا باللہ، کیونکہ توفیق کا ملنا صرف میرے رب کا ہی فضل ہے۔ علیہ توکلت، میں اس پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں، علیہ منیب، جب مصیبتیں پڑی ہیں میں نے رجوع اس رب کی طرف ہی کیا ہے، مصیبتیں اس راہ میں بڑی ہیں، اصلاح کوئی چھوٹا عمل نہیں، فرمایا اصلاح کرنے کے لیے بندے کو توکل بہت چاہیے اور رجوع اللہ بہت چاہیے۔ ایک تو بھروسہ رکھے، اور جب بھروسے ٹوٹنے لگے، مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں اور جگہ جگہ اس کی دعوت کی مزاحمت شروع ہو جائے اور رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں اور کوئی اس کی دعوت کو قبول نہ کرے اور لوگ اس کے مقابلے میں پروپیگنڈے کریں، لوگ اس کے خلاف ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کریں، کبھی کچھ اس کا وائرل ہونے لگ جائے، اللہ نے فرمایا ایسے وقت میں وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میں کیسے نگاہ اٹھا کر چلوں گا اور دنیا کیا مجھے دیکھے گی اور میری بیٹیاں کیا سوچیں گی اور کیا۔ فرمایا توکلتو علیہ توکلتو، و فرمایا وعلیہ انیب۔ اس وقت بندہ تہجدوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، شراکیں زور سے پڑھنی شروع کر دیتا ہے اور ضحیٰ پڑھتا ہے، نوافل میں شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت بارگاہ الہی میں اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ہما وقت وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے نہیں کٹتا، کیونکہ پاور ہاؤس وہی ہے اور وہیں سے ساری اس کو طاقت ملنی ہے اور وہیں سے قوت ملنی ہے۔ وہ پاور ہاؤس بند ہو گیا، کرنٹ کہاں سے آئے گا؟ بندہ دنیا میں کام اس وقت تک دین کا کرتا رہتا ہے جب تک پیچھے پاور ہاؤس ہے۔ جس دن اس کا دل بیٹھ جائے وہ سمجھ لے کہ آج حوصلہ ٹوٹا ہے۔ حوصلہ ٹوٹنا بشری تقاضا ہے آپ کا، لیکن ٹوٹ کے کٹ نہ جائے کہیں۔ اللہ اللہ، مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے۔ یہ مر جانا ہے بندے کا کہ اس کا اپنے رب سے کٹ گیا نا بندہ تو وہ مر گیا، سمجھ لو دل مردہ ہو گیا، پھر رہا ہے زندہ سوٹڈ بوٹڈ لاش ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، اس آدمی کو مجھے یہ ڈر ہے کہ دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، مجھے سارا یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اپنے رب سے نہ کٹ جاؤں۔ حوصلوں کا کٹنا آتی ہے، مصیبتیں دکھ آئیں گے، لیکن ان مصیبتوں میں جو کٹ گیا وہ مر گیا، وہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، نفس اس کو لے گیا، بربادی اس کی قسمت میں ہو گئی، خسارہ ہی خسارہ اس جہان کے اندر اس جہان کے اندر بھی۔ یہ اصل چیز ہے۔ لیکن جو بندہ جڑا رہے، اپنے رب سے چیخو پکار کرے، آہیں برے روئے، اللہ سے کہے، شکوہ نہیں، اللہ سے اپنے دکھ اور مصیبتیں بیان کرے، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ یوسف علیہ السلام کے ابے نے جس وقت رو کر بچوں نے کہا با تو بڑھا ہو گیا اور ابھی تو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کیا ہر وقت یوسف یوسف کرتا ہے؟ تو اس وقت نبی اللہ کا بولا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس نے کہا انما اشکو حزنی بسی و حزنی اللہ، پتر میں کب تم سے کسی دن کہا کہ تم میرے دکھوں کا مداوع کرو؟ میں تو اپنے دکھوں کی فریاد اور اپنے غموں کی فریاد فقط اپنے رب سے بیٹھ کر کرتا ہوں تنہائیوں میں۔ اور ابا بڈھے کو دیکھ آنکھیں جاتی رہیں، کمر دوری ہو گئی، اب امید کوئی نہیں رہ گئی، پتوں میں سے ایسا بیٹوں میں سے کوئی نہیں جس کو دیکھ کر دل ٹھنڈا ہو جائے، اور کوئی میری خدمت ایسی نہیں کرتے جس سے میں ان سے ٹھنڈا ہو جاؤں۔ فرمایا میرا یوسف لٹ، ہائے یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف۔ فرمایا تفنا دوں، پتروں نے کہا ابا سٹھے آ گیا ہے، اس بڑھاپے میں یوسف یوسف پکارتا ہے، ہوتا کہیں زندہ تو پتر آ نہ جاتا۔ فرمایا تم نہیں جانتے جو میں اللہ کی علم سے جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ زندہ تو ہے پر دکھانا نہیں تجھے تیرا پتر۔ اللہ اللہ اللہ، او میرے ربا تیری ازمائشیں کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں، مومن کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ پلان کیا ہے خدا کے، اللہ کے پلان کیا۔ جب وہ پلان نہیں سمجھتا وہ اس پلان کو نہ سمجھنے کی بنا پر زمین پر ڈول جاتا ہے، ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے۔ کوئی نہ کہے کہ دکھ آ جائے تو میں اپنی جگہ سے ہل جاؤں، توبہ یہ بیماری ذرا سی مجھ پر آئی، یا کوئی بندہ میرے قریب ہوتا وہ کہتا کہ صاحب اتنا درس دیتے ہیں، یہ خود تو ہلے پڑے، ہل گیا۔ اللہ نے کہا ہل گیا صدیق ہل گیا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر صدیق، ہلنا اپنی جگہ نہ چھڑ اور ہلنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی پکار اٹھے متا نصر اللہ، او کب تیری مدد آئے گی سونیا ربا، ہم ہل کے رہ گئے، اتنا ظلم اور زیادتیاں کاٹ کاٹ کے وہ کھولتے تیلوں میں ہمیں پھینکتے جا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرمایا علیہ نیب، میں اس کی طرف کرتا ہوں رغبت جو بھی اس کے دل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شعیب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس وقت اپنی قوم کو جو ہے وہ انتہائی متقی تھے، پرہیزگار، اخلاق بڑا اعلیٰ، کوئی مثال دینی ہوتی لوگ ان کی مثال۔ اللہ نے 11 جگہ قرآن پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام جس وقت آئے
انہوں نے فرمایا پہلا کام توحید جو بگڑ گئی ان کی، وہ اللہ کی توحید کو چھوڑ کے غیروں سے مانگنے لگ گئے. اور ایک ہوتا ہے کہ فلسفیکل غیروں سے مانگنا، ایک ظاہری وہ مانگنے لگ گئے غیروں سے. ہے جی، یہ جب شرک کرنے والے جتنے ہمارے فرقے ہیں نا، یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں جی ایسا ایسا ایسا، مانگتے ظاہری طور پر ہر وہ چیزیں نہیں جی مراد ہماری اللہ ہوتی، مراد تیری مراد. اللہ نے تیری مرادوں کا قرآن میں کلا کما کیا. اللہ نے فرمایا مراد مرود توحید میں کوئی نہیں چلنی نبی. ہر بات کی طویل ہو سکتی ہے لیکن توحید کی طویل کوئی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بندہ ماتھا ٹیکتا پھرتا اور کہتا ہے میری نیت یہ ہے، کس نے اس کو نیت کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس نے پوچھا شریعت سے بھئی یہ اس نیت کو رکھ کے میں سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ پوچھا نا شریعت سے، ہر مسئلہ شریعت پوچھے گی، بتائے گی کہ اس نیت سے وہ سجدہ کر، بے اختیار اگر وہ سجدے میں گر گیا تو ابھی بھی توحید اس کی کوئی نہیں پکی ہے. فرمایا یہ کون سا ایسا ایک چیز ہے تیرے دل میں ہی نہ رہ گئی؟ پہلے محبت اس شے کی تھی، بے اختیار سجدے ہو گئے. بچے کی محبت پہلے سے تھی لیکن جس دن وہ کلکاریاں ماری تو نے چوم لیا. فرمایا بے اختیار چومنا پہلے سے کام کر رہا تھا، اندر بچے کی خوبیاں نظر آتی تھی، میرا پتر ہے میرا پتر، ایک دن تو نے چوم لیا. تیرے دل میں غیر اللہ کی پہلے سے پرستش تھی، اس کی طرف نفع و نقصان اور غیب کے علم کا تیرے دل کے اندر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے تو نے اسے مانگا. ورنہ تو بے اختیار اللہ اکبر کے نعرے کیوں نہیں لگائے؟ ہاں میں پانچ تندے سپرد تینوں کیتا، مائیں جاتے وقت کہتی تُسے غوث پاک کے سپرد کیا. اللہ نے فرمایا اللہ کیوں نہیں نکلا؟ جب یا اللہ مدد اچانک تیرے منہ سے نکلے، بات یہ ہے اچانک تیرے اوپر مصیبت اوپر سے چھت گر جائے تو اسی وقت اللہ کا لفظ آئے تو سمجھ لے تو اندر سے موحد ہے، ابھی تک چل رہا ہے. مصیبتوں کے وقت بے اختیار پکار اٹھنے والے کوئی موحد کہا جاتا ہے. عام حالات میں تو اختیار ہے، سمجھے کہ دل میں میں نے وہ بیج بویا تھا، آج اس سے اپنا کام دکھا دیا. بے اختیار چشمہ پھوٹ اٹھا جب مصیبتوں کے وقت، اگر مصیبت کے وقت اگر اسے اللہ یاد نہیں آیا. اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ مصیبت وہی ہے جو شروع میں جس کو برداشت کر لیا جائے وہ صبر ہے. بعد میں تو صبر سرکار نے کہا آ ہی جانا ہے. آپ کا پتر مر گیا، آپ نے ہائے ہائے اٹھا دی، تو ایک ہی کیتا ایک ہی لوڑا آ گیا اور تینوں میرا ہی کر لبا. اللہ نے فرمایا اللہ اللہ اللہ. بعد میں کہنا میں نے صبر کر لیا. اللہ نے کہا اب صبر آ ہی گیا، اب تو ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا بچہ جوان مر گیا، اس کے پاس سے جاتے ہوئے کہا صبر کر. مائی رو رہی تھی، اس نے کہا جا کم کر، جا کم کر، میں میرا پت مر گیا ہے، تو مجھے نصیحت میں کر رہا ہے بندے. اور لوگوں نے بتایا یہ نبی علیہ السلام تھے، بھاگی پیچھے رسول اللہ کی، یا رسول اللہ غلطی ہوگی. فرمایا میں صبر کرتی ہوں. نہیں، فرمایا صبر وہی ہوتا ہے جو شروع میں ہوتا ہے. صبر شروع میں کرنا، صبر اس کو شروع میں آتا ہے جس نے اپنی دل کی کھیتی میں کوئی کام کیا ہو، جس نے پہلی سے گراؤنڈ بنائی ہوئی ہو، جس نے کوئی اپنی جگہ بنیادیں قائم کی ہوئی ہوں، جو نمازوں میں لگا رہا، مصیبتوں کے فلسفوں کو سنتا رہا، اللہ کے نبیوں کا ذکر پڑھتا رہا، قرآن مجید دیکھتا رہا، اپنے نبی کی سیرت دیکھتا رہا، صحابہ اہل بیت کو دیکھتا رہا، اور یہ اللہ کی مصیبتوں کا ذکر پڑھتا، وہ بتا جا کے یہ چیخنا چلانا کبھی اس کے در کبھی اس کے در اور پھر در بدر. فرمایا جو لوگ نہیں ہوتے کبھی اس پیر کے در پہ جا کے جھکتے ہیں، کبھی کسی اور کے در پر جا جھکتے ہیں، ان کے دل وہموں کا شکار رہتے ہیں کہ اس کے لڑنے سے تو نہیں کہیں میرے کام بند ہو گئے، یہ تو ناراض تو نہیں جس کی وجہ سے میں چلا جاؤں. یہ اللہ نے فرمایا اس کا دل جو ہے نا کبھی اس کے در کبھی اس کے در اور پھر در بدر. فرمایا کتے کی طرح کبھی کہیں پھرتا پھر کے دو دروں پہ پھرنے کے بعد تیسرا چوتھا در بھی ہو، اور پھر دروں پر در ہی چلتے جاتے ہیں. پوچھیں ان لوگوں سے جن کے ہاں پتر نہیں ہوتے، بیٹیاں نہیں ہوتی، بیٹے نہیں ہوتے، بے اولاد ہوتے، یہ بھی پیر ان کو چنگل میں لے لیتا ہے، اوتے چڑھاوا چڑھا وہاں پہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اللہ اللہ اللہ، ہم نے مدین اہل مدین کی طرف ان کے ہی بھائی شعیب کو بھیجا. ان کا بھائی، اللہ نے فرمایا بھائی سے ہم نے کوئی نبی نہیں بھیجا، ان کا اپنا ہی بندہ تھا شعیب، ان کی اپنی برادری کا لڑکا تھا. یہ دیکھ لیں ساڈا ہی منڈا، او جی انہوں دا منڈا تھا، وہابی ہو گیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا جب کوئی ہم نے کام چلانا ہوتا ہے باہر سے وہ بندہ بعد میں آتا ہے، پہلے اس گھر سے ہی ہم بیچ بریلویوں کے گھر سے پھوٹ پڑتا ہے کہ وہ کہتا ہے او توحید کو مانو. ابا جی یہ کیا گھر میں ہو رہا ہے؟ مشرک شیعوں کے گھر سے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور دیوبندی اور بے ایمان یزیدی اہل حدیثوں کے گھر سے حسینی جب پڑھتے ہیں. فرمایا ان کے گھروں کے اندر سے ہم ہلا مارتے ہیں، ان کو اندر سے لڑکے ہم اللہ پلان کر لیتا ہے کہ اس خاندان کے اندر ہدایت کا سامان نہیں جاری. میں نے اپنے والد سے ایک دن کہا، دادا سے میں نے کہا آپ لوگ اتنے امیر اور دولت مند تھے، میں پیدا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ دولت اللہ نے آپ کو آپ کی یاشی کے لیے دی تھی؟ اللہ نے میرے لیے وہ ساری دولت آپ کو دو نسلوں پہلے دے دی. بچہ آئے گا
سارا مال اس کے دین کو پڑھانے پہ اس کے اوپر لگا دینا، اور تم میں سے جس نے اس کی مخالفت کی برباد کر کے رہ دو، اور مخالفت کرنے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کیا ہو گیا۔ یعنی یہ اللہ انتظام کرتا ہے۔ اس لیے جب دولت آئے، یہ کوئی سمجھتا ہے مجھے اب کوٹھیاں مل گئیں، ہمیں کاریں مل گئیں، ہم پہلے غریب تھے اب امیر ہو گئے ہیں، اللہ نے فرمایا کچھ اور پلان چل رہا ہے۔ مولانا اسحاق مرحوم رحمہ اللہ اور میں سبق جا رہے تھے ہم کسی جگہ پہ، استاد جی چلے، میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، میں اللہ کے موضوع پر کوئی کسی اہم مسئلے پر بحث کر، اور بڑی علمی اور فلسفیانہ سی بحث تھی، میں مان ہی نہیں رہا تھا، میں کسی جگہ ہی نہیں ان کی بات مان، دلیل پہ دلیل استاد جی کی، میری رستے میں چلتے مجھے یاد ہے حکیم عبداللہ صاحب کی دکان پہ وہ کھڑے ہو گئے راستے میں، انہوں نے کہا کاشف تیرا میرا ملنا بھی پلان ہے، یہ بھی اللہ نے سوچا، میں ورنہ اس راستے میں کبھی نہ آتا، میں کبھی پوری زندگی اپنے گاؤں سے، میں نے جھال ستیانہ روڈ دیکھا ہی نہیں تھا 55 سال، مجھے پتہ ہی نہیں فیصل آباد میں رہتے یہ شہر ہے، تیری ماں وہاں اس شہر سے اس شہر میں آئی، اس محلے میں اس کی شادی ہوئی، مجھے اللہ نے مولوی عبداللہ فوت ہوا ادھر اس سے عالم بنایا، تجھے بڑا کیا، تیری ماں نے تجھے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا، تو یہاں آ گیا، تیرا میرا ٹکراؤ ہو گیا، پیار پڑ گیا، دین سیکھ رہا ہے، اور میں سکھا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں تو میرا بعد میں میرے دین کو لے کر آگے چلے۔ اس لیے تیرے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ سڈن اور اچانک ہوا نا جو، یہ تیرے ذہن کی پیداوار ہے یا کسی کافر ذہن کی پیداوار ہے، میں تو یہی کہتا ہوں سارا کچھ پلان ہوا ہے، اب بتا کیا کرتا ہے۔ آگے سے میں نے کیا بات چل پڑی، بات چلتی رہی، فرمایا یہ کیوں ہوا یہ سارا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ میرے پاس ایسے ہی دین پڑھنے کے لیے سننے کے لیے؟ باقاعدہ طور پر یہ مرکز بنوایا گیا، پلان تھا کائنات کے، جب اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا وہاں اس میں یہ بھی مرکز لکھا ہوتا کہ دین الخالص بنے اور لوگ وہاں جائیں، اور فلانے جمعے تک اس طرح کر کے یہ آدمی کو ہم جمعہ پڑھانے کی اجازت دیں گے، اور یہ بولے گا لوگ سنیں گے، اس کی قوتیں کام آئیں گی، لوگوں کو سننے کی صلاحیتیں دی جائیں گی، چلنے پھرنے کے سامان بنائے جائیں گے۔ آپ جو گاڑیوں میں بیٹھ کر یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سارے لوگ اپنے آپ سمجھتے ہیں آپ آئے نہیں، آیا نہیں، یہاں لایا گیا ہوں، آیا نہیں میں لایا گیا ہوں، یہ لائے گیا پلان ہے، اور یہ عید کے لیے پلان ہے، یہاں آ کے کوئی چغل گنڈا آ کے کوئی اور کام میں مگن ہو جاتا ہے، اس پہ 100 لعنت برستی ہے کہ تجھے بھیجا کس لیے تھا، اور کما کے تو وہاں سے ہے، وہاں تجھے جواہر اور موتی اور لال خریدنے کے لیے بھیجا، تو کوڈیاں کما کے اب واپس جا رہا ہے۔ اس لیے جو آتے ہیں بڑی حجت ہے ان پر، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کا بیٹا، ان کا بھائی، انہی کی نسل میں سے شعیب کو بھیجا، اور شعیب ایک بندے کو اپنی قوم کو جانتا تھا، اور وہ شعیب کو جانتے، اور عالی نسب خاندان تھا، بڑے اونچے گھر کے لوگ تھے وہ، جہاں شعیب پیدا ہوا۔ فرمایا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ مشرک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کون کہتا ہے مشرک کب اللہ کا منکر ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچیں، مشرک کبھی اللہ کا توحید کا انکار نہیں کرتا، نہ 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 نہ، وہ تو شریک بنائے ہوئے اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مان رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو شرک کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ غیر اللہ کی ساتھ پوجا کر، یہ نہیں اللہ کا ایک ہے، اللہ کا سرے سے انکار کہ کوئی ہستی نہیں، کوئی کائنات نہیں، کسی نے بنائے کچھ نہیں، میں غیر گیا ہوں، اس سے تو اللہ نے بات ہی نہیں کی اس کمینے آدمی کے ساتھ۔ فرمایا تیرے جیسا کھوتے دماغ کا بھی بندہ دنیا میں نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا تو ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر کسی بنانے والے کے لیے بنتی، اور تم میرے بارے میں شک کرتا ہے کائنات کو۔ فرمایا ہم جب بندے کو بیچتے ہیں تو ہم نے اسے کہا کہ یہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت تو ہو رہی تھی لیکن خالص نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی عبادت ساری خالص نہیں ہو رہی تھی۔ ان صلاتی و نسکی و محیا و ماتی، زندگی کے جینے مرنے کے رنگ اور اس کے جینے مرنے کے رنگ اور ڈھنگ اور نمازیں یہ خالص اللہ کے لیے نہیں پڑھی جاتی تھی۔ یہ حضرت غوث اعظم کی طرف منہ کر کے 2 رکعت بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کے نماز غوثیہ پڑھ، فرمایا کب وہ نماز تم لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے ما لکم من الہ غیرہ، او ہو یہ جملے قرآن مجید کے جتنے کرم ہیں میں کہتا ہوں بتائی سے ما لکم، میں بندے کا گرے باندھ پکڑ کے کہوں تجھے ہو کیا گیا ہے، تجھے ہو کیا گیا ہے، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ ما لکم، تم کو کیا ہو گیا ہے، من الہ غیرہ، تم اس ایک بادشاہ کو چھوڑ کر کسی اور غیر کی پوجا میں ہو گئے، اور تیرا دماغ ٹھیک ہے، اور مت تو نہیں ماری گئی، اور تجھے نشہ کیا ہوا ہے، کوئی پی کر آیا ہے، کیا ہو گیا؟ ما لکم، عقل کدھر گئی، دماغ کدھر گیا، تو جو اپنی صلاحیت ہو کیا گیا؟ ریاضی کا اتنا مار تھا، ڈاکٹر عبدالسلام تھا، پر تو نے پھر مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آیا، اور تجھے نوبل انعام ملا، پھر اس پہ بے ایمان پہ ایمان لے آیا۔ فرمایا تجھ سے تو وہ بندہ چنگا جو الف بے نہیں جانتا اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟
اس سے پتا چلتا ہے یہ نہ دنیاوی ڈگریاں اور دنیاوی ہنروں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے اتنا وہ سمجھدار ہے اور اس کو دین کی سمجھ نہیں، ساری سمجھ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کی ڈگریاں ان کے مقابلے کے اندر اللہ کھڑی کر دے گا کہ تو اس وقت ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، اور تو نے بڑے بڑے عہدے سنبھال رکھے تھے، بڑا پنچایتی تھا اور بڑا دولت مند تھا، بڑے کھاتے چیک کرتا تھا اور اکاؤنٹنٹ تھا، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا، تیرے مقابلے میں ایک ریڑھی چلانے والے اور چھلیاں بوننے والے نے توحید سمجھ لی، تیری دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ تیری دماغ میں کس لیے نہیں آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ تجھے اپنی ان تمام علوم اور فنون کا گمانڈ تھا، اپنے ہنر، اپنے مال اور اپنی دولت، اپنی صلاحیتوں کو، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں فلانا ہوں، تو میں سیٹھ ہوں۔ فرمایا تیرا دماغ گیا ہل، تیرا دماغ گیا ہل، مالکم، کیا ہوا تمہیں اس غیر اللہ کی جب تم پوجا کرتے ہو؟ فرمایا ولا تنقصوا، تم نہ کرو المکیال والمیزان، اور فرمایا تمہارے ناپ تول میں مت کمی کرو۔ وہ بادشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، تم اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس طرح سے ڈنڈی مار کے تو ذرا سا پلو جھکا لیتے ہو، یا رکھ کے اس طرح کر لیتے ہو، یا بندے کو ایسا فریب دیتے ہو کہ جو پھل اس نے ڈالے ہوتے تم نکال دیتے ہو، اور جو اس نے شاپر لگایا تم اس کا اتار دیتے ہو۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ تم دھوکہ ان غیر خداؤں کو تو دے سکتے ہو، ان کی پوجا کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا تم کس لیے اس طرح کی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ فرمایا والمیزان، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ آج تم مزے میں ہو، ناپ تول میں کمیاں کر کے تم کہتے ہو کہ میں تو سودہ حال دیکھتا ہوں۔ فرمایا میں دیکھتا ہوں تم آج مزے میں ہو، بڑی انجوائے کر رہے ہو، لیکن انی اخاف اللہ عالم دین کا یہی مقام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا، اور ادھر سے بندے جی قائد صاحب آپ ڈانٹے نہ، ڈانٹو کیوں نہ، کرنے کیا ہے یہاں پر؟ یہ قرآن سنایا جا رہا ہے، نبی کا فرمان سنایا جا رہا ہے، غیر اللہ کی باتیں نہیں ہیں یہاں پر، یا نفس پرستی نہیں ہے، شیطان پرستی نہیں ہے، یہاں ٹائم اور وقت کی پابندی ایسی نہیں ہے کہ جس ٹائم اور وقت کی پابندی کے اندر یہاں گل چھڑے کی باتیں اڑا کر لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر کے، یہ انذار ہے، انذار کون فانذر، اٹھ اور نبی ڈرا دے ان کو۔ فرمایا انی اخاف، نبی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، بڑی دولت ہے تیرے پاس اور تم لوگوں کے پاس بڑے ٹیکے ہیں، بڑی جائیدادیں اور بڑی ذمہ داری اور تمہارا بڑا کام چل رہا ہے، میں تم دیکھ رہے ہو کہ تم دولت کی طرح دیکھ رہے ہو، انی اخاف، میں اور کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ توبہ، کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں، میں جو باتیں کہتا کر رہا ہوں یہ کوئی شیشہ ہے جس طرح کہ ٹی وی کا دیکھ کر تو امریکہ کی خبر لگ جاتی ہے۔ فرمایا کھول کر دیکھ ہے میری آنکھیں، میری آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، میں جو خدا کا عذاب اترتا دیکھ رہا ہوں، اور جو میں تمہارے گھر کی بربادیاں دیکھ رہا ہوں، اور جو میں تمہیں تباہ حال دیکھ رہا ہوں، تیرے پتروں کو اور تیرے نشے کے اندر ڈوبے ہوئے تیری اولاد کو، تو آج دین کی تربیت ان کی نہیں کر رہا، تو دیکھ رہا یہ ڈاکٹر انجینئر، میں دیکھ رہا ہوں یہ بدماش اور کنجر، تو ان کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ڈال کے تو کیا سمجھ رہا ہے، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ۔ اقبال نے کہا لڑکیاں انگریزی پڑھنے لگ گئی، قوم نے سمجھا شاید انگریزی پڑھنے سے ہماری قوم جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی اور ترقی کرے گی۔ کہتا ہے یہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے، یہ ایک وقت آئے گا جب پردہ اٹھے گا نا، اس کے اندر پیچھے تجھے انگریزی نظر نہیں آئے گی، انگریزی تہذیب میں گندی ہوئی آدھی ٹانگوں کی اور تنے ہوئے جسم کی اور چست لباس پہن کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی تجھے بیٹی نظر آئے گی، اور نکل آئی۔ اور آج 100-150 سال کے بعد آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، انی اخاف، میں ڈر گیا ہوں، علیکم عذاب یوم محیط، ایک ایسے دن کا خواب میں دیکھ رہا ہوں، عذاب جس دن تم عذاب کے گھیرے میں آ جاؤ گے، کوئی بھاگ نہیں سکے گا، یوم محیط۔ فرمایا میں عذاب دیکھ رہا ہوں، تم خوشحالیاں اور اسودگی دیکھ رہے ہو، میں کچھ دے کہ تم کہتے ہو یہاں اس کے بعد میں یہ سودا کرانے کے بعد 2 کروڑ جیب میں آ جائے گا، 50 لاکھ آ جائے گا، 10,000۔ فرمایا پتر تو دیکھ رہا ہے نفع، اللہ کا ولی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہا ہوتا ہے نقصان۔ یہی وہ آنکھ ہوتی جس نے اس میں مہارت پیدا کر لی، وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اور جس آدمی کی یہ آنکھ نہیں کھلی سمجھ لیں وہ آدمی اللہ کے بھی قریب ہی نہیں ہوا۔ نفع نقصان کا سودا یہ دیکھ کر نہ کرے کہ اس میں سے میرا 2 لاکھ بچتا ہے مجھے 5 لاکھ بچتا ہے، یہ دیکھے کہ اس کی وجہ سے میری آخرت تباہ ہو رہی ہے یا میری اس کی وجہ سے آخرت بن جائے گی، یہ دیکھے۔ اگر آخرت تباہ ہو رہی، فرمایا مت لے وہ 1 لاکھ 2 لاکھ، چھوڑ دے اس نفع کو،
اپنی اولاد کو حرام رزق نہ کھلا اور خود بھی آگ میں نہ جلنا اور اپنے خاندان والوں کو نہ جلانا. فرمایا یہ ہے. اور پھر فرمایا اے میری قوم, یا پھر دوبارہ ذکر کیا سارا مسئلہ ناپ تول کا. کیا کریں؟ مال دکھاتے اور ہیں, دیتے اور ہیں, پارٹیوں کو بتاتے اور ہیں, چکر دیتے ہیں. وہ جی میں آپ کو 60-60 دی لون بھیج رہے ہیں, بعد میں 40-60 کی بھی نکلتی, 80-80 کا ٹویرا, وہ 80-80 کا ٹویرا کھا گئے, 100-100 چلاتی, میں پہ کہیں نہیں چلاتے. بدماش پلاٹ اور دکھایا دیا اور سونا اور دکھایا اور بوریوں کے سودے اور کرائے, آٹا دیا اور میدا دیا اور چکرے بیچے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنی سوارنے کے لیے کسی کا بیڑا گرک کر دیا, اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بکرا ذبح کرا کے رکھ دیا کہ اس میں مجھے تو پرافٹ آتا ہے, لڑا دو بھائیوں کو آپس میں, پلاٹ بکتا ہے تو بک جانے دو. فرمایا یا قومی, ہے میری قوم, اوفوا المکیال والمیزان, میں پھر نصیحت کرتا ہوں کہ ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو, بالقسط انصاف کرو. ولا تبخسوا الناس, لوگوں کی ان کی چیزوں کو کم نہ دیا کرو, کم نہ دو, جو ہے وہ دے دو. اشیاءہم ولا تعثوا فی الارض مفسدین, یہ زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. ان چیزوں کی کمی بیشی سے لڑائیاں اور فساد چل پڑنا ہے. ایک کو کمی آئی, کہتا میں نے 1000 کا نوٹ جعلی لیا تھا, میں نے آگے بھی چلا دیا. اللہ کے اس ولی کا مجھے آج تک واقعہ یاد ہے کہ وہ انہوں نے دکان کھولی ہوئی تھی اور ہر وقت ان لوگوں کو کہتے تھے ہر بندہ کھوٹا سکہ دے کر مجھ سے کھرا سکہ لے جائے. اوپر اشتہار لگایا ہوا تھا, دکان تھی, کپڑے کا کام کرتے تھے, اور ایک طرف لکھا ہوا انہوں نے لگایا تھا کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس کھوٹا سکہ ہے وہ مجھے کھرا دے کے کھرا سکہ لے جائے. لوگ کہتے یہ حضرت کیا کرتے پھرتے, کھوٹے سکے جمع کر رہے ہیں, بدلے میں کھرا سکہ. کھوٹے سکے کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں, کھوٹے سکے کی ویلیو کوئی نہیں. پوچھا کسی اللہ کے ولی نے آخری وقت میں بیٹے نے پوچھا, ابا جی یہ کھوٹے سکوں کی آپ نے بوریوں کی بوریاں بدلی ہیں اور کھرا سکہ لوگوں کو دیا. فرمایا میں نے نہیں چاہا کہ کسی اور مسلمان بھائی کے ساتھ وہ آدمی دھوکہ کرے, میں نے کہا مجھ سے ہی دھوکہ کر لے جس نے کرنا ہے, میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بچا لوں تاکہ اس کے حصے میں کوئی نقصان نہ آ جائے. اتنا میں نبی کے پیاروں کا جو ہے اپنے خاندان کا اور لوگوں کا اچھا سوچتا ہوں. اور سنیں, آپ نے کہا جعلی نوٹ چلا دے, اللہ کے ولی نے کیا کہا, جعلی نوٹ اسے کہہ کر ہے تو دے کر لے جائے. یہ مالداری دولت, کہتے نیکی کیسے کرے, کیا سب کہاں لگاؤں, کسی بیوہ کو دے دوں, فلانے کو دے دوں. نیکی کرنے کی ترکیبیں, گناہ کرنے کی خود سوچتے ہیں, نیکی کرنے کی مولوی سے پوچھتے ہیں. اللہ اکبر, یہ تیرا تیز دماغ کیا بنا دیا, اس کا ذکر نہ کر اور اللہ کو کہہ میرے اللہ جیسے میں نے اس کو مخفی رکھا اسی طرح میرے گناہوں کو مخفی فرما دے, اور جیسے اندر ہی اندر میں نے اس کو سکون دے دیا مجھے بھی اندر ہی اندر ایسا سکون عطا فرما دے. مجھے چین نہیں, مجھے سکون نہیں, مجھے چین نہیں. تیرا چین چھینا تیری گناہوں نے, جو خفیہ گناہ کیے تھے, تیرا چین اور سکون چھین لیا. علماء نے لکھا ہے جس آدمی کی خلوت روز بروز اچھی ہوتی جائے, تنہائی روز بروز وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے, کہتے ہیں وہ سمجھ لے وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے اور خدا کی رضا کے قریب ہو رہا ہے. جو روز بروز ہر گناہ چھوڑتا جائے, پتا چلے کہ یہ پاک ہوتا جا رہا ہوں میں, اللہ کے قریب ہونے کا کیسے پتا چلے. فرمایا تیری تنہائی میں روزانہ 10% زیادہ اچھائی آ جائے, سمجھ لے تو تزکیہ نفس کی راہوں پر چل پڑا ہے اور اللہ تجھے اب اپنے پاس بلا رہا ہے اور تجھ سے پیار کرنے والا ہے, تو اپنے رب کا بندہ ہو رہا ہے. یہ اصل ہے. پوچھتے میں دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, تیرے اپنا پتہ چل جانا. فرمایا یہ نہ کرو. اور پھر فرمایا بقیت اللہ کی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ, یہ اصل مسئلہ ہے, یہ رولا ہے جو آج تک نہیں نکلتا, کسی طرف نہیں جاتی بات, پڑھ لوگوں کو سکھا دیا. فرمایا میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں, وہ یہ ہے کہ اگر تم میری بات کا کر لو یقین, مومنین میں سے ہو جاؤ, میری بات پر ایمان لے آؤ, تو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ جو تمہارا انفاق فی سبیل اللہ کے بعد مال بچ جائے گا وہ تمہارے لیے اتنا فائدہ مند ہو جائے گا کہ اپنا حرام طریقے سے جو اکٹھا کیا ہوا مال ہے وہ تجھے کچھ بھی نفع نہیں دے گا. اتنا اللہ بابرکت بنا دے گا کہ تجھے مزے آ جائیں گے اس چیز, وہی کافی ہو جائے. بقیت اللہ, جو باقی بچ گیا اللہ تیرے لیے اس کو نہ کہے گا ایسا انفاق کرنے سے ڈرنا کہ میرے پیسوں میں کمی نہ آ جائے, میں تو لاکھ دیاں ساریاں ٹھیلیاں جوڑ کے رکھی ہیں,
پیسے جوڑنے والے، میں بھی بڑے جوڑے ہوئے ہیں پیسے، میں کوئی ایسا بیوقوف نہیں ہوں، میں نفس کی ساری چالیں جانتا ہوں، میرا نفس تو مجھے پٹیاں پڑھاتا ہے، اوپر 5 لاکھ کی پٹی لاؤ، یہ پاسے رکھو، یہ بینک جمع کرا کے آؤ، اوپر 1 لاکھ کی اور وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، بندے کا نفس خوش ہوتا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پٹیاں چربیاں لا لا کے ہوتے چیپیاں لا لا، اللہ نے فرمایا رکھ لے، فرمایا چھوڑ، کمی آنے سے نہ ڈری سرمایہ کے اندر، یہ تجھے وقتی طور پر صدقے اور زکوٰۃ اور خیراتیں دیتے وقت کمی نظر آنی ہے کہ گھر کے خرچے کیسے پورے ہوں گے اگر اس بیوہ کو دے دیا، کس طرح سے میرے بچے کی فیس ادا ہوگی، اب یہ مجھ سے مانگنے رشتہ دار آ گیا، فرمایا بوریاں کھول دے۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جب آدمی پہ تنگ دستی کا دور چل رہا ہو اور مفلسی کا دور چل رہا ہو، غریبی کمر توڑ رہی ہو، ایسے وقت میں اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کو خوش کرنے والی اور خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دینے والی ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت صدقہ کرے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے وہ صدقہ، اللہ کہتا ہے خیر ہو گئی، بندے نے صدقہ کیا، بادشاہ نے سر اڑانے کے لیے کسی جرم کے اندر بندے کو بلا لیا، اللہ کے ولی کو، وہ راستے سے جا رہا تھا، ایک عام آدمی تھا جا رہا تھا، اس نے ایک اللہ کے ولی کو کہا میں بے قصور ہوں پر سارے گواہ میرے مخالفت میں ہیں، سارے میری دیں گے میرے خلاف گواہی کہ یہی چور ہے اور وہ حکومت کا باغی ہے، اس نے میری گردن اڑا دینی، انہوں نے کہا کچھ صدقہ کر دے، اس نے اپنی جیب میں اس وقت دیکھا تو کچھ کھجور تھی، کھجور اس وقت اس نے اسی وقت دے دی کسی کو، اور جس وقت وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اس کو دیکھا تو اس نے اس کی بات چیت اسے 10 منٹ کی، اس نے کہا یار یہ تو مجھے مجرم لگتا ہی نہیں، اس کی باتوں سے نہیں محسوس ہوتا، ایک ایسے کلو بادشاہ کے دماغ میں آ گیا، اس نے کہا چھوڑ دو، وہ بھاگا اس ولی اللہ کے پاس گیا، اس نے کہا اے اللہ کے ولی آپ نے مجھے یہ کھجور کا بتایا، یہ صدقہ ایسا کام کیا، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے خدا کے غضب کو جو چیز ٹھنڈا کر کے رکھ دیتی ہے وہ مخفی صدقہ ہے، تیرا رب غصے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ادھر بندہ ایک کھجور 54 روپیہ کچھ بھی ہے، کوئی نہیں تو اتنا سا پیاز کا ٹکڑا، ادرک کا ٹکڑا، اتنا سا لہسن ہی گھر میں پڑا ہوا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ کر دے، چاہے کھجور کی گٹلی کا چھلکا ہو صدقہ کر دے، چاہے بکری کا جلا ہوا پایا کیوں نہ ہو، کھرا ہے وہ سڑا ہوا ہے وہ دے دے پایا اس کو، صدقہ کر دے، صدقہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ فرمایا وہ اللہ کے، اب کتنا ہر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے وہ جی میں مصیبتوں سے کیسے کروں، صدقہ دینے کے بعد تجھے بھی بتاتے ہیں مجھے بھی بتاتے ہیں، دل اندر شیطان کہتا ہے بتا، اللہ کہتا ہے مخفی صدقہ، یہ کہتا ہے ڈنڈورے والا صدقہ، ڈنڈورا صدقہ، شور صدقہ، شراپا صدقہ ہے، یہ صدقے کرنے، اللہ نے میں اندر ہی اندر دے، پھر دیکھ تیرا رب کی غصہ کس طرح ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اب میرے اور آپ کے اوپر جو غصہ رب کو آ جاتا ہے، اندر مخفی صدقے کریں، اور اس کے میں نے اتنے تجربے کر کے دیکھیں گے، اس لیے بتاتا ہوں ترغیب ہو، بالکل میں کنویں میں گرا ہوا باہر آ گیا، کنویں میں گرا ہوا باہر، یعنی ایک ہے کنویں میں گرنے لگا تھا، کنویں میں گر گیا، ڈوب گیا، نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کوئی چانس نہیں تھا، اخیر اللہ کو کہا یا اللہ تو آج غصے میں آ گیا، کوئی بات پکڑ ہو گئی ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام اگر ترکیبیں نہ بتا کر جاتے، لوگ کہتے ہیں نبی کی ضرورت کوئی نہیں ہے، پرویز کہتا ہے نبی کی ضرورت کوئی نہیں، قرآن پڑھنا، اور قرآن نبی کے بغیر کیا ہے، کچھ بھی نہیں، قرآن کس کی زبان سے ہوا، یہ آج تک معمہ یہ حل کرے نا پرویز، اللہ کو اگر اتنا ہی مطلوب تھا کتاب قرآن، اگر نبی اتنا بڑا نبی بنانا، پیدا کرنا، اس کو جوان کرنا، اس کے مقابلے میں کتاب بنانی آسان ہے، زمین بنانی آسان، آسمان بنا دیا، درخت بنائے، شجر بنائے، سب کچھ بنایا، قلم دو ہاتھ بنانی اور پیپر بنانا خدا کے لیے آسان تھا، اللہ پاک تیار کر کے سارے کافروں کے گھروں کے اندر بھیج دیتا، روزانہ آسمان سے جس طرح بارش برستی قرآن برستے ہے جی، گھر گھر کے اندر قرآن جاتا، ایک ہی قرآن ہوتا، سب کہتے نظر اوپر کچھ نہیں آتا، لوگوں نے جلدی مان لینا تھا قرآن مجید، آیا نہ بات کرے، اللہ نے نبی کیوں بھیجا، ضرورت نبوت اس پہ گفتگو ہوگی جب بھی ہوگی، یہ ضرورت الوحی اور ضرورت نبوت پہ جس کو گفتگو نہیں آتی وہ بندہ کیا بات کرے گا، وہ کسی دائرے سے نہیں بات آگے میراث کے طور پر، وراثت کے طور پر لے لیں، اس پہ کوئی کام کرے، ان دائریوں کے پاس بیٹھ کر پہلے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ نبی کی ضرورت کیوں نہیں ہے، اس دین کی ضرورت کیوں نہیں ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں نا، لوگ ضرورت سمجھ کے دین قبول کرتے ہیں، آپ ہمیں اس موضوع پر بتائیں، لو دائریہ اگر سنجیدہ ہوا فبہت الذی کفر، چپ ہو کے رہ جائے گا، ایسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود چپ ہو کے رہ گیا۔ اللہ کے پیارے نبیوں نے فرمایا، ان کو کہا کہ تم وہ اس بات پر ایمان لے کر آؤ کہ جو کچھ باقی بچ جائے،
میری بات کا یقین رکھو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا اس کی نسبت جو تم نے مال اکٹھا کرنے کے لیے اپنے پاس جمع کر کے رکھا، دے دے اس دنیا میں۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، نہ میں تمہارا نگہبان ہوں۔ تم لوگ جو ہو وہ تم لوگ، اللہ تمہارا نگہبان ہے، وہی تمہیں اس چیز کے بارے میں بتائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر آ گیا۔ پھر قوم بڑی شکی تھی جی، بڑی ظالم قوم، ایسی قوم بھی، اس قوم کے بارے میں کیا اب میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اتنی ظالم قوم تھی، فرمایا تیرے مال میں کمی نہیں آئے گی، صدقہ کر، وہی تیرے لیے سب سے اچھا ہے، اور رزق حلال کما، خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا۔ یہ جن سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی یا صدقے نہیں نکالے جاتے وہ مال حرام ہی ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کمایا حلال سے ہے، کمایا حلال سے، آپ نے کسی سے دھوکہ نہیں کیا، کسی کا مال نہیں کھایا، کسی سے بے ایمانی نہیں کی، پورے پیسے دیے لیے، شریعت کی پابندی کی، لکھا لکھایا، جو طے تھا وہ گھر آیا۔ مگر جب اس کے اندر سے صدقہ اور زکوٰۃ فرض نہیں نکالی گئی، فرمایا تیرے لیے حرام ہو گیا، چل محنت گئی بار میں، تو اللہ کی طرف آئے گا۔ فرمایا قوم کے سرداروں کا طنز بہت بڑھ گیا، بہت بڑھ گیا۔ شعیب علیہ السلام کے سامنے گفتگو شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا گفتگو سنیں۔ کل حضرت شعیب علیہ السلام انہیں کہتے تھے نماز پڑھا کرو، کیا کہتے تھے؟ نماز پڑھا کرو۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ رک جائیں، ختم ہوگی کہانی۔ کا قوم نے کٹھی ہو کے شعیب علیہ السلام کے پیچھے سردار پڑ گئے، اور شعیب تیری نماز تجھے یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باوجداد کی عبادت کے طریقوں کو چھوڑ دیں؟ یہ کون سی نماز ہے جس کے اندر تو اللہ اکبر، سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی اللہ، سبحانک التحیات، یہ کیا سی نماز ہے؟ کہیں نہ غوث کا ذکر، نہ کتب کا ذکر، نہ ابدال کا ذکر، نہ اتقیاء کا، نہ اسقیاء کا، نہ ستاج اولیاء کا، نہ شیخ المشایخ کا، نہ کتب الکتاب کا، کہیں نام نہیں اس کے اندر آیا کہیں پر۔ خود نبی علیہ السلام کا بھی نام آیا تو دو جگہ پر آیا، ایک کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس کی شہادت دے کہ اس کے طرز زندگی پہ چلے گا، دوسرا اللہ کے نبی کے لیے دعا بھی کر، اور سلامتی والی دعا کر کے تیرے نبی پر سلامتی ہو اور برکتیں ہو، مانگنا نہیں ہے، مانگنا نہیں ہے، یہی میرا سب سے قریب بندہ تھا، اس سے بھی نہیں مانگنا، اس لیے نماز کے اندر سلام اور درود شریف رکھ دیا اور اس کی شہادت رکھ دی کہ بندہ تو یہی تھا جو تجھے کچھ جن سے تو مانگتا، اگر میں نے اختیار دینے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتا۔ جب میں نے اس نبی کو کوئی ایسا اختیار نہیں دیا کہ تجھے بیٹے دے، بیٹیاں دے، ہدایت صرف اس سے، اور وہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ سب سے اہم چیز انسان کی دنیا میں ہدایت ہے، اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اے نبی لا تہدی، جس کو تو چاہتا ہے من احببتا، جس کو تو پیار کرتا، حب عشق نہیں فرمایا، اور یہ بھی فرمایا لائک کرتا ہے، فرمایا لو، جس کو تو لو کرے اور پیار کرے اور چاہے کہ یہ ہدایت پا جائے، تو ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت تیرا رب ہی دے۔ ہدایت جیسی چیز جہاں نہ اب مرضی نبی دے سکے اور ان کو کہے کہ یہ تمہارے سامنے رہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نبی نے دینی ہے، بیٹے دینے اور بیٹیاں دینی۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید پہ غور کرتے چلے جائیں، نئے نئے دلائل اس کے اندر سے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی شعیب کہ نماز کے اندر نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں، بلا دیں، قبول کر لیں نیا دین ما یعبد آباؤنا، جو ہمارے ابوں نے کیا تھا۔ یہ اباؤنا میرا ابا کرتا سی، اللہ بخشے، ابا تو اور بھی بڑے پٹھے کام کرتے تھے، کھلے نہیں، ابا تو اور بھی بڑے جوانی میں کام کرتا رہا ہے، وہ کھل جائے پھر وہ کرے گا۔ ابے نے سائیکل، میرے ابا جی مرحوم سائیکل پر جاتے، تو گڈی رکھی تو بھی سائیکل رکھنا ہے۔ دنیا کے اندر عقائد لینے ابے سے اور دنیا کی سہولتیں لینی غیر ابے سے، کہتے جی انگریزوں نے ترقی کر لی اب ہم نہ کریں، وہ تمہارے ابے جن سے تم یہ ساری چیزیں لیتے ہو۔ آپ یہ دیکھیں
یہ ہدایت کے جھوٹے سے شیطان نے کیسا فریب دیا کہ ابا رہا 2 مرے تو بھی رہ نہیں، اب بڑی خوشحالی آ گئی، بلکہ ابے کو بھی لے جاتا ہے نئے گھر کے اندر، ابا جی آ جائیں آپ بھی ادھر، اب ہمارے بیٹے نے ہمیں سکھ دے دیا۔ سکھ کس کام کا جب ابا ابھی تک کافر ہے؟ فرمایا ابے کو چھوڑو، ابے کی قبر جدی، ابے کی ماں جدی، ابا جس ماں کے پیٹ سے آیا تھا وہ الگ ماں تھی، وہی ماں نہیں جس کے اندر سے تو آیا، ابے کی ماں کا پیٹ جدا ہے، ابے کو کسی اور ماں نے چھاتیوں سے دودھ پلایا، تجھے کسی اور ماں نے پلایا، تو ابے کے بعد میں بیٹھا زندہ پھر رہا ہے، ابے کی قبر لگ گئے، تو نہیں ڈال کے ابے کو آنا ہے، جہاں ابے کو قبر میں ڈال لے، ابے کے عقیدے کو بھی قبر میں ساتھ ہی دفن کرانا تھا، نہیں، ابے کی قبر کے اندر سے عقیدہ آتے کھینچ لائے اور ابا قبر میں ڈالا ہے۔ فرمایا یہ کیا کرتے پھرتے یہ ابا؟ فرمایا تم یہ چاہتے، اگلی بات جو بولی وہ تو میں اور آپ سب اس کے اندر ہیں، وہ آپ سن لیں، میں یقین جانے جو بندے آتے اتنا بہانہ بناتے ہیں، میں خود بڑا بہانے باز ہوں اور اس طرح کی باتیں جناب جواز ڈھونڈ لیتا تھا، اب ہٹاؤں، توبہ توبہ، میں کہتا یہ مولانا صاحب ہوتے، ہم بھی آزادی زندگی گزارتے، کچھ سچ بولتے، کچھ جھوٹ بولتے، کچھ زندگی گزر جاتی، اب تو اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاؤ، ممبر کا تقاضا یہ وہ کر کے دکھاؤ، ہر وہ بھی پھر بھی نہیں ہو رہا، کبھی کہیں گر جاتا ہوں، کبھی کہیں گر، سوچ یہی سوچتا ہوں کہ ترک دنیا ہی اخیر کرنی پڑے گی، یہ اس طرح حل نہیں ہونا۔ اللہ نے جو مسئلہ اس کے اندر بیان کیا کہ ایک تو وہ باقاعدہ نماز کوئی نہیں ہوتی، کچھ نہیں، نماز کا اللہ کو کیسا فکر ہے کہ قوم تانا بھی کہا اتنی عبادت کرتا ہے، عبادت نے تجھے یہ سکھایا کہ ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دے، لڑائیاں کرا دے برادری کے اندر، ہے یہ سکھاتی تیری عبادت کہ ہمارے بتوں کو برا کہہ، غامدی صاحب کی طرح کہ ان کو کافر نہ کہو، غیر مسلم کہہ لو، نان مسلم کہہ لو، نان بلیورز کہہ لو، ایسے رکھ انگریزی، وہ پوچھے بھی عربی میں اگر ہم نے انہیں کہنا نان بلیورز تو غیر مومنین کہیں گے ہم انہیں، غیر مسلم اگر انہیں کہیں گے تو عربی میں ہم کیا کہیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غیر مسلم کی بجائے عربی کی فصاحت کے اندر ایک ٹرم 2 لفظوں سے کو ملا کے مدغم کرنے کے بعد جو چیز نکلے گی، قرآن کی فصاحت کا اظہار صرف کفر سے ہی ہوتا ہے کہ کافر ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں کوئی سکتا۔ فصاحت و بلاغت اور ادب پڑھنے کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اندر سے یہ گاند نکلا، اور وہ بھی کچھ کسی کام کا نہیں۔ کہہ لیں آپ ان کو نان بلیورز، ان کے منہ پر کہیں کہ یو آر نان بلیورز، نان مسلم، وہ تو آپ کو رگڑا دے دیں گے، بتائیں گے آپ کو کہ وہ آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ برکیف فرمایا وَأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، فرمایا ہم ان کو ترک کر دیں، یا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں جو تصرف کرتے ہیں من مرضی سے خرچ کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں، من مرضی سے، سارا رولا مرضی سے خرچ کرنے کا مسئلہ ہے کہ اپنی مرضی سے میں پیسے خرچ کروں۔ آپ کون ہوتے مجھے ایسی باتیں کرتے؟ دوست پوچھتے مسئلہ، بھی ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بہت 10 کروڑ صدقہ دیتا ہے، 20 کروڑ بھی کہتے دیتا ہے، مجھے پتہ نہیں سچا جھوٹ ہے، نہیں دیتا، وہ خود ہی جھوٹ بولتا ہوگا، تو میں اتنا صدقہ دیتا ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی پر 40 کروڑ لگانا چاہتا ہے، جائز ہے؟ وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، چلو 40 کروڑ لگانا چاہتا ہوں، اتنا ہی میں اللہ کی راہ میں، جائز ہے؟ رولا تو سارا من مرضی سے مال خرچ کرنے کا تھا۔ فرمایا شادی پہ تو نہیں اتنا خرچ کر سکتا جتنا تجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کر کے 11 شادیاں اپنی کر کے اور 4 بیٹیوں کی کر کے بتا دیا، اور دیگر صحابہ کی، اتنے تجھے خرچ کرنا پڑے گا۔ اب بتائیں کرے نا، جتنا نبی علیہ السلام نے مرغوں پہ خرچ کیا اتنا ہی کرنا پڑے گا، جتنا نبی نے گھر بنانے پہ خرچ کیا تجھے اتنا ہی کرنا پڑے گا، جتنے کے کپڑے پہنے اور جتنے کے جوتے لیے اور جتنے کا کھانا کھایا تجھے اتنا ہی کھانا پڑے گا۔ رنگ ڈنگ کے طرح طرح کے کھانے جا کر کہنا، اور نبی کی مخالفت میں کھانے دنیا جہان کے کھانے اور پیزے اور شوارمے کھانے گئے، مینوں نماز نبی والی نصیب ہو جائے، تین روٹی کیوں نہیں نصیب ہوتی نبی والی؟ روٹی تو جا کے نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ اتنے پیٹ اور چیز اور یہ اور وہ کھا کے فوڈی ولاگز بنا کے جا رہا ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، میں جی تبلیغی جماعت سے ہوں، پہلے رک تو جا، نبی کی سنت کو ترک کرنے والوں نہ کرو بھائیو، ادھر سمجھو، شوار میں اور پیزے نہیں کھاتے، نبی نے میدا نہیں کھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتا ہے میں نے آج تک اس زمانے کے اندر چھوٹی چھوٹی حکیموں کے پاس پیالیاں ہوتی تھی جس کے اندر وہ مریض کو دوائی کھلاتے تھے، اتنی پیالیاں، اگر کسی آدمی نے دیکھی ہو چائنا کی پیالیاں، آج بھی اس کے اندر کعوے پیتے۔ فرمایا میں نے نبی علیہ السلام کے گھر میں نہ حتنس کہتے ہیں میدا دیکھا چھنا ہوا، اور نہ میں نے نبی علیہ السلام کے گھر میں کبھی کوئی جوارش کی کوئی دوائی والی پیالی چھوٹی کبھی دیکھی بھی حضور نے دوائی ڈال کے پیٹ کو ہضم کرنے کے لیے ڈوفالیکس سیرپ لے لیا ہو، اور نبی علیہ السلام نے کبھی لیگزالیک لے لیا ہو، اور کبھی نبی علیہ السلام نے سلکی لیکس پیا ہو۔
فرمایا تیرے اندر جو گانٹھیں بنی ہے نا، اور نشہ باز، فوڈی ولاگز، ہٹ جا، فوڈ لور ہے تو، ہٹ جا کفر کا کھانا کھانے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کھانے کے کیا اثرات ہیں؟ ورنہ خنزیر کھانے میں کیا جرم ہے مجھے بتائیں؟ وہ جی وہ ایسا ہوتا ہے، ایسے ہی عام صاحب کرتے کھاتے نہیں، جائیں دیکھیں لال سرخ پڑے کافر تنو من، روزانہ گوشت کھاتے ہیں، بون بون کے کھاتے ہیں، کئی طرح خنزیر، بیکن لگ گیا، پورک لگ گیا، فلانا لگ گیا، اتنے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اس کے، اور سور پالتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور 90 سال کی ان کی عمریں ہیں، نہ گوڈوں میں درد نہ جسم میں درد، پھرتے گھومتے۔ آپ لے لے کھا کھا کے کھیر ہو گئی، کھروڑے کھا کھا تھوڑی پائے کھا کھا کے دیسی ہے جی حلال کے، آپ حلال کے کھا کھا کے رہ گئے ہیں، مائیاں بابے آپ کے چل نہیں سکتے، منڈے تھوڑے کھا کے اسے ختم برباد ہو گئے، وہ کافر گندا کھانا کھا کے شرابیں پی کے صحیح پھر رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ جو غذائیں ہوتی ہیں یہ انسانی اخلاق پر کس قدر برے درجات، وہ جو کھاتے ہیں اس نے اس چیز کو بغیرت بنا دیا، اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی وہ گناہ کرتے ہیں اور ہر طرح کی جرائم کے اندر وہ ملوث ہے۔ فرمایا حلال غذاؤں کے اثر ہے، باقی حلال غذاؤں کا اثر اس وقت بھی جاتا رہتا ہے جب بندہ ہی اس اثر کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ ہٹا کے خدا نے طاقت دی کہ نکاح کر اور اچھے بچے پیدا کر، آپ جا حرام کے بچے پیدا کریں، زنا کریں، پاوے کھا کے اور یہ کھا کے اور گوشت کھا کے اوپر شرابیں پی کے امرود سے منہ صاف کر کے آپ کرے، طاقت آ گئی، اور اس کے بعد آپ چڑھ دوڑے زنا کے لیے، تو پھر یہ تو اللہ پاک نے نہیں کہا آپ کو، یہ تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اوکھا ہوف سے گا اس دن جنہوں حساب دیونے نو ہے، اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے پتہ لگ جائے گا۔ فرمایا رونا مال کو مرضی سے خرچ کرنے کا ہے، اس امت کو کہہ دیا مال مرضی سے نہیں خرچ ہو سکتا۔ گھر آپ کی بلڈنگ اتنی بڑی نہیں بن سکتی، کیا کرنا تو نے برج الخلیفہ، تیرے پورا سندھ ڈوب گیا ہے، بلوچستان ڈوب گیا، لوگ مرتے دوائیوں کے لیے اسپتالوں میں، 4 جگہ شیخ زید نے اپنا بنا دیا اسپتال، جی وہ پوچھتے ہیں ان کو، اللہ نے فرمایا جتنی دولت دی تھی اس کا حق ادا کیا؟ نہیں، اس سے زیادہ کئی گنا محلوں کے اندر لگ گیا اور سب جگہ پہ تیرا صرف ہو گیا۔ سارا رولا جو اپنی مرضی سے مال خرچ کرنا چاہتے ہیں، میرے دن آئے دن میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، خدا کا واسطہ اس آیت کو کہیں لکھ کے اپنے سامنے لگا لے، میری چھوڑے جان، اب قرآن مجید کو پکڑیں جس نے آپ کو بندے کا پت بنانا ہے، انک لانت الحلیم الرشید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں قوم نے، میں کہتا ہوں یہ شیطان مرید، توبہ، اللہ 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 اللہ، قوم چلاک تھی، بڑی ہوشیار، دیکھیں اس نے کیسی دا پھینکا، جال پھینکتے نا، او کوئی نہیں مرشد جی، اور تس تو ویسے پیار والے ہوں ہے جی، مرشد اسی تو اڈنا نہیں کرنا، کہڑا مال کھانا ہے تھانوں اسی چاہ۔ اللہ نے فرمایا ساری کا بات کر کے قوم نے اینڈ پہ کیا کہا؟ مان نبی کو نہیں رہے، نبی کی بات نہیں مان رہے، کفر کر رہے ہیں، نبی کے خلاف ہیں۔ اخیر میں نا پلیتھن لگانے کے لیے بھی نرمی بھی کہیں سے طریقے سے نرم ہو جائے، بتاؤں گا کیوں نرم کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا انک لانت الحلیم الرشید، یار شعیب قسم خدا دی تیرے ارگا بھی نرم بندہ تے تیرے ارگا بھی سچا نہیں ہونا، پر گل ہے میرا سونے ساڈی گل دا بھی کوئی اثر لے لا، نرم پی جا یار ساڈے اگے، تو حق سچ ہے پر نہیں تینوں پتا کوئی تھوڑا جا گرم سرد کوئی مٹھا گرم کر کرا کے کوئی چلا رہے کام کسی طریقے نہ، لال کتاب مولوی میرا دوست یہاں پہ ہے طلاق کے مسئلے میں، میرا یار پرانا تھا میرے پاس بیٹھا کرتا مسئلے کا حل نہ نکلے، مجھے کہتا کاشی تو ساڈا کادا یار ہے، میں کہا بتاؤ کیا ہو، او کڈ کوئی لال کتاب اس مسئلے دا حل کڈ، انا للہ و انا الیہ، میں تو تپ گیا، میں نے کہا یہ تو ماں بہن کی گالی دینے سے بھی زیادہ گرم کام ہے، بھی عالم کو سبق دینا، کہتا ہے اتنی کتابوں میں سے کوئی نکال لے، کوئی نکال جواز جوز اس کا، کوئی یار کوئی باہر آ جائے کو روٹی کھاواں گے۔ پھر ایک یہاں فیصل آباد میں بھی ہے اہل حدیثوں کا مولوی ناشتہ کہتے ہیں اس کو، وہ ناشتہ ہر ایک سے کرتا ہے، سویرے 70-80 سال کا ہو گیا، دن رات اس کا کام ہے ناشتہ گھر سے نہیں کرنا، ایتھوں پڑھ لیا مریدوں کا ناشتہ، چل بھی تینوں فرق نو پی گیا ناشتہ، انہوں پی گیا ناشتہ، آپ نے مولوی ڈنر بنا لینا ہے مجھے، چل بھی مولوی ڈنر کھانے کے لیے وہ کھلاتے۔ فرمایا تو بڑا نرم ہے، تجھے ساری بات سمجھ آتی ہے، سچا بھی تو ہی ہے، رشید بڑا ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، بڑی تجھے اللہ نے واقعی عقل دی، ہم مانتے ہیں، پر یہ بات دیکھ لے، یہ طنز جو کرتا ہے نا تو ہم پہ آئے دن تو کہتا ہے نماز کیوں نہیں پڑھتے، کیوں نہیں اللہ کی عبادت خالص کرتے اور مال اپنی عمر سے کیوں خرچ کرتے ہو۔ یہ شعیب علیہ السلام کو انہوں نے انتہائی تحمل سے یہ بات کی، تحمل سے۔ شعیب علیہ السلام بھی آگے سے پھر تحمل سے گفتگو شروع کر دی، انہوں نے کہا اگر یہ انہوں نے مجھے کہا نا حلیم الرشید کہ تسی نیک بندے ہو اسی برے بندے ہیں، بس میں وہ پھڑ لینا کہ یار پھر نیک نہیں سن لا ہوں ایک باری کان کھول کے، نیک بھی نہیں بانگ سن تو اپنی جے سنا ہٹیا ہے،
آیا پھر یوسف قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، میری قوم اور میرے بھائیوں، تسی قد میں تھوڑا انکار کیتا، تسی میرے بھائی نہیں ہیں، میرے بھائی ہو تم، میرا کوئی انکار نہیں، آ رہی تم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، روشن دلیل پر ہوں، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور مجھے میرے رب نے غنی بھی بنایا ہوا ہے ظاہری اعتبار سے بھی، اور دین کی دولت سے مجھے رب نے مالا مال کیا ہے، اور دلیلوں کے ساتھ مالا مال کیا ہے، اور حکمت کے ساتھ مالا مال کیا۔ ٹھنڈی جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی کہ احسن انداز سے مناظرہ، ٹھنڈی گفتگو، دلیلوں کے انبار۔ فرمایا اگر میں اس طرح کا کرتا ہوں تو کیا میں ان باتوں کے خلاف کروں؟ ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، تو پھر اللہ نے جب مجھے دونوں چیزیں، علم، روشنی، دلیل نے ہر شے سے مالا مال کیا ہے، تو پھر میں اپنے علم کے خلاف ہی رک جاؤں؟ میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ عالم اٹھ کے تقریر کرے، روکے چاہے اپنے چاہے بیگانے، بہن بھائیوں سے دوری اختیار کر جائے، ماں باپ کو چھوڑ دے، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، قرآن آ گیا، بس نبی کا فرمان آ گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کی بہن 20 سال گھر میں بیٹھی رہی، پھپھی کے گھر اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے جا کے پھپھی کی سے بنے کوئی نہ، بہت تنگ کیا جی پھپھی نے، اتنا تنگ کیا کہ وہ بیچاری آ کے علامہ اقبال کے گھر بیٹھ گئی، ادھر خدمتیں، پھپھی گئی مر۔ بعد میں بندے کو ہوا، اس کے لڑکے کو احساس بھی میری ماں نے بڑا ظلم کیا ہے، اس زمانے میں طلاقیں نہیں دیتے تھے، 20 سال بٹھائی رکھتے تھے، وہ پنچایت ڈال کے سارے اکٹھے ہو کے گھر آ گئے، انہوں نے آ کر کہا کہ علامہ اقبال کے والد کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صلح کر لیں، اس کو بھیج دیں، تو تریا کڑیدہ کرو، وہ مانے کو اقبال نے کیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اقبال تھا نا، اقبال تھا، اس نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، زمین آسمان آپس میں مل جائیں گے، یہ لڑکی نہیں جانی ابا جی، قتل ہو جائیں گے یہاں پر۔ اقبال غصے میں آ گیا، ساری پنچایت ٹھنڈی بیٹھ گئی، برادری کچھ نہیں، اور اقبال کہتا یہی میرا حتمی فیصلہ ہے اور آخری فیصلہ، کان کھول کر سن لیں، کان کھول کر سن لیں ابا جی آپ بھی، اور بھائی جان شیخ عطا آپ بھی، بہن نہیں میں نے اپنی کسی صورت میں بھیج دی، خون کی ندیاں بہ جائیں گی یہاں پر، قسم ختم ہو گئی۔ اقبال اندر چلا گیا، اقبال کا بھی باپ تھا، اقبال کا بھی باپ تھا، وہ جانتا تھا کہ اقبال کو اگر میں نہیں منا سکا تو کوئی تو ہے جسے منا لے گا، اقبال کا، لیکن بات اقبال کے ایمان کی تھی نا، اقبال کے ایمان کی بات تھی، میرے آپ کے ایمان، آپ تو دلیلیں یہ وہ صحابی رسول کو مانتے ہی کچھ نہیں۔ اندر گیا اقبال کا باپ، اس سے کہا پتر، جب اللہ نے ذکر کیا کہ فریقین کی لڑائی ہو جائے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ نبی محمد کا پیغام ہے، سن لے کہ صلح کے اندر ہی خیر ہے۔ حضور کا نام آتے اقبال پگھل گیا، پانی پانی ہو گیا، جو سنتے ہی جس کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے تھے، پانی پانی ہو گیا جسم، وہ انا پڑی اور وہ خود ہی پڑی، وہ تکبر پڑا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اس نے کہا پتر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن اترا تیرے رب نے، اس سے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے، جو میرا امتی صلح کرے گا لڑائی کے وقت میں، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ 70 خیرہ وہ خیر پر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اقبال پگھل کے پانی ہو گیا، اس طرح لاٹھی پہ سر رکھا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت کہا ابا جی جب نبی نے فیصلہ فرما دیا، اقبال بول ہی نہیں سکتا، بہن کو رخصت کرنے کی تیاری کرے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں کے سامنے جب رب کا کلام آ جائے، مومنوں کے سامنے جب رب کا کلام آ جائے، اللہ نے فرمایا جب آیا تیرے رب کا کلام، تو نے دیکھا ان کی آنکھوں سے، اہل کتاب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو رات کے عالم بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے قرآن پڑھا، جس وقت نجاشی کے سامنے اللہ نے قرآن پڑھا، حضرت جعفر تیار حضرت علی کے جب پڑھا، نجاشی زار زار رونے لگ گیا، زار زار۔ اس نے کہا او یہ اور انجیل ایک ہی جگہ سے دو نور آئے ہیں، ایک ہی جگہ سے دو نور ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یہ چہرہ نبی محمد کا کبھی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ اتنا روشن نہیں ہو سکتا، یہ محمد کا چہرہ روشن ہے، یہ کلام ہے، قرآن کی طاقت ہے۔ قرآن اپنا منوا لیتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ کا کلام اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا، اللہ کہتا ہے تو بندہ ہے نا، اللہ نے کہا پہاڑوں پر نازل ہوتا، فرمایا من خشیۃ اللہ، یہ پاش پاش ہو جاتے اور سجدوں میں گر جاتے پہاڑ۔
माउंट एवरेस्ट और कोर्ट के तुझे रेत के जरे नजर आते, K2 वगैरह। अल्लाह ने कहा तेरा मोमिन दिल ही नहीं पिघला, तेरा दिल नहीं हिला जब अल्लाह का कलाम आया। फरमाया मैं कैसे मुखालफत कर लूं उस दलील की, जो दलील और जो इल्म, जो रोशन चीजें, जो मौजे जो खुदा ने जो मुझे दिखा दिया, मैं उसकी मुखालफत कैसे, जो मैं देख रहा हूं मैं कैसे मुखालफत कर लूं। वो मा उरीदू, फरमाया इन उरीदू इलल इस्लाह मस्ततात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुरान मजीद में देख लें अल्लाह ने क्या फरमाया। फरमाया उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि जहां तक मुझसे हो सके मैं तुम भाइयों की इस्लाह और खैर की बातें करता रहूं, तुमको समझाता रहूं। दावते दीन में अपने पूरे जोर से तुम तक पहुंचाऊंगा, पूरे जोर से, नरम दिली से, मोहब्बत से, अच्छे लफ्जों वहां से आई है हदीस, वहां से अल्लाह पाक ने रोशन कलाम और अक्लों को झंझोड़ने वाली दलीलें भेजी हैं, वहां से आई हैं। और अलैहि तवक्कल तू, इन दलीलों के पहुंचाने में अल्लाह ने कहा पहुंचा दे, डरी ना। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिग मा उन्ज़िल इलैक, जो आप पर हम नाज़िल कर चुके हैं, ए मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया पहुंचा दीजिए और डरिए नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये दुनिया वाले क्या है नबी, आपको अल्लाह खुद ही इन लोगों से बचा लेगा। अल्लाह को हिफाजत करनी आती, नबियों की हिफाजत कैसे करते हैं, जहां कत्ल कराना होता है वहां कत्ल करा देता है, जहां हिफाजत पर करने पर आता है वहां हिफाजतें फरमा देता है। ये प्लान उसके है, उसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये आप में से कोई मशवरा नहीं दे सकता कि मेरा बेटा क्यों मारा और करबला में हुसैन क्यों मारा गया, क्यों नहीं फलाना अल्लाह ने मदद की, सब कुछ उसने खुद अल्लाह के फैसले कि इनको कत्ल होने दो और इनको बचा लो। जिनको बचाना है उसके लिए आगे काम क्या है और जिसको दुनिया के अंदर शहीद कराना है उसके लिए क्या, ये फैसले उस रब के अपने हैं। फरमाया वलैहि उनीब, और जब मैं तवक्कल करके बात करता हूं तो तुम लोग जो हरकतें करके, मुजामतें करके जो मुझे एक दफा पांव से निकालने की कोशिश करते हो ना, तो मैं तो बशरी तकाजे के मुताबिक एक दफा तो हिलता हिलता रह जाता हूं। क्यों बचता इस तरह हूं कि मैं फौरी अल्लाह को, अल्लाह वला तुकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, मुझे एक लम्हे के लिए भी, हजरत फातिमा को नबी ने दुआ सिखाई, मेरे नफ्स के हवाले ना करना, एक लम्हे के लिए भी ना करना, वरना मैं इनके दीन पर हो जाऊंगा। दावते दीन देखते देखते रुक जाए, कहीं वही तो नहीं आपको खींच के ले, इसलिए जो मर्जियों से मुनाजरे करते हैं और जाकर फंस जाते हैं, घुमंड से जाते हैं ना। दावत घुमंड से नहीं दी जाती, घुमंड आजिज़ी और इनकसारी, किसी की खैर खाई और हमदर्दी के साथ जाकर दी जाती। फरमाया ऐ मेरी कौम, मेरी मुखालफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे, हैं अपनी कौम को फिर डराया, ऐसा ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौमा नूह और कौमा हूदिन और कौमा साले, तीन कौमों का हवाला देकर कहा, तीन कौमों का उनको याद था, ये उनके बावजूद थे जो अल्लाह ने तबाह किए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम से जो नेक बच गए, और फिर उसके बाद हूद और ये साले, ये सारे रिश्तेदारी थे, बरादरी थी पूरी। कहा वो जो नेक बच गए थे, नेकों की औलाद बुरी हुई थी, ये आप ये देखें नेकों की। फरमाया कहीं ऐसा ना हो वैसे बर्बाद कर दिए जाओ जैसे नूह की कौम बर्बाद कर दी गई और हूद और साले की कौम कर दी गई। और वमा कौम लूत मिनकुम बेबईद, और लूत की कौम तो यहां करीब ही है, तुमसे दूर नहीं। उनकी सरहद जो थी जाके बहरे मुर्दार तक जाके लगती थी। कहते वो तो तुम्हारे हमसाए हैं, भारत इधर बैठा हुआ है, इंडिया तो ये तुम उधर आते जाते हो। अभी अभी वो बर्बाद हुए हैं, उनकी दास्तानें लिखी किताबों में, खंडरात बता रहे हैं, जमीनें उल्टी पुल्टी हैं, पूरी जमीन अल्लाह ताला ने, वहां पर जो पानी है वो अल्लाह ताला ने शोरजदा कर दिया है, कड़वा पानी बना दिया उस इलाके का कि कोई रह ही ना सके, इस इलाके के अंदर कभी जा ही ना सके। कौमें जाके इंजॉयमेंट बनाती तो करती रहे। अल्लाह ने फरमाया ये कहा, और क्या कहा, वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और उस अल्लाह की तरफ जाओ और उससे माफी मांग लो, तौबा कर लो। इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, तुम मेरे रब को बड़ा ही नरम पाओगे और बड़ा प्यार करने वाला पाओगे। वो तो बड़ी रहम करेगा, वो बड़ी मोहब्बत करता है, मोहब्बत की वजह से उसने मुझे तुम्हारी तरफ भेजा है, वरना उसको गजब आया हुआ होता तो वो डायरेक्ट अज़ाब ही भेज देता। नबी सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत की वजह से आता है, अल्लाह को दुनिया से मोहब्बत है इसलिए अल्लाह नबी भेजता है। मेरी एक बात याद रख ले, इससे आगे कोई नहीं जा सकता, जो मैं बात आपको आखिरी कह दी, ये आप समझ ले, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अभी जरूरत नबूवत और जरूरत हुआ ना भाई, फरमाया अल्लाह को दुनिया से इश्क हो गया, प्यार हो गया अपने बंदों से। जब यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डांटा तो क्या कहा, फरमाया बेल तेरी सूख गई कद्दू की,
اس پہ تو اتنا غصہ میں آ رہا ہے کہ کیوں یہ جانوروں نے کتر دی؟ نہ 1.25 لاکھ بندہ میں نے دن رات چرخا چلا کے پالا ہے، ان کے اوپر بارشیں برسائیں ہیں، آسمان سے سورجوں کو حکم دے دیا دھوپ دیں، میرا بندہ 1.25 لاکھ ان کو وہ مر جائے ہدایت کے بغیر اور ان پر میں عذاب بھیج دوں، اپنی کدو کی بیل تیری سوکھی تو اس کے اوپر کس طرح سے جا یہ کیوں چھوڑ گیا ہمیں سب کو، کیا وجہ ہے؟ یہ نہیں سوچتے، کوئی نہیں سوچتا، نہیں جی وہ اب یہاں نہیں رہتے، فرمایا جا کے سوچو تو صحیح، وہ کیوں گھر چھوڑ گیا، وہ کیوں اپنا علاقہ چھوڑ گیا، وہ کیوں نیکوں کی بستی کی طرف ہجرت کر گیا، کیوں اس نے ٹاؤن اور وہ ساری جگہ چھوڑ دی، حالانکہ وہ بڑی سہولتوں والی جگہ تھی، ہاؤسنگ کالونی بنی تھی۔ فرمایا وہ چھوڑ گیا، اس لیے وہ چھوڑ گیا کہ اس نے کہا نہیں میرے نیک بھائی نہیں ہے، تو اس کو ان کے بادشاہ کو کر آئی کہ یار وہ کیا، تو اس نے اپنے گلے کے اندر ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے، بوری کپڑے اتار دیے، تحمد وہ یہ قوم تھی جو بندے کی پتر بنی، تو ہم نے پھر ایک مدت تک ان کو خوب عیش کرائی۔ فرمایا تمتع، اللہ نے فرمایا میں نے پھر آسمان سے دروازے رحمت کے کھول دیے، ان کو اوپر ایسی دولت لگا دی، کھانے پینے کی، ان کی جی ڈی پی اٹھا کے آسمانوں پر لے گیا۔ وہ لوگ کہیں کہ ساکھدار نے اعلان کر دیا کہ اب ہم سود نہیں لیں گے۔ فرمایا اگر یہ تو نے ہیلا بہانہ نہیں کیا تو میں رحمت کے دروازے کھول دوں گا، اگر تو نے ہیلا بہانہ کر کے یہ دماغ کو کیا کہ قوم کو جھگڑا، میں برباد کر کے رکھ دوں گا تجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی۔ قوم نے اعلان سن لیا، ساری زندگی کا کلک دھو دیا کہ نون لیگ نے جماعت اسلامی کا جواب کھٹے دے دیا، ان کے منہ پر مارا کہ تم لوگ کہتے تھے سود نہیں ہے تو فلاں نہیں وہ کرتے، اب ہو گیا سارا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ہوا، قالو یا شعیب، لو اتنی پیاری بات نبی نے سمجھائی، او سارے سردار ایم این اے ایم پی اے پارلیمنٹ اکٹھی ہو گئی، بدماشوں کی، لچوں اور لفنگوں کی۔ قالو یا شعیب، کہنے لگے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقولو وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہنے لگے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آ رہی، ذہین انٹیلیجنٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، فرمایا تیری باتیں ہماری سمجھ میں تو شعیب نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اللہ دھمکی دی شعیب علیہ السلام کو، فرمایا ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، ایک تو تیری گلاں سمجھ نہیں آ رہی، تے دوجا تیرا کوئی خاندان بھی ایڈا وڈا نہیں، تسی 5-7 ہی ہو اتنے گھر، اڑا کے رکھ دینا تجھے، ہمیں نبی کو دھمکی لگائی، تو ہم تجھے انتہائی لا نراک فینا، ہمارے ساڈے وچ اگر تو نظر مارے تے لا اوسط تو کتنے کو ہوں گے تسی جانے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، او جی قائد صاحب کہتے ہیں ہجرت کرنی ہے تو ہم اتنے سے کیا کریں گے، تینوں کہتے کیا ہے اتنے سے تو نے کیا کرنا ہے، کب کہا کہ اتنے سے کیا کریں گے؟ میری ہجرت کے اندر جو لوگ جائیں گے اور جو اس پلان پر عمل کریں گے ان کو اپنے رب کو راضی کرنا کہ بندوں کا، یہی تو ہم چاہتے ہیں، ہم تھوڑے سے 4 5 6 7 صحابہ کہف کی طرح چھوٹے سے مرکز میں مر آ جائیں، ہیں؟ فرمایا ہم دیکھتے ہیں کہ تم کمزور ہو، وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اگر ہمیں تمہارے خاندان میں سے کچھ لوگ تو کافر تھے کچھ مسلمان تھے، فرمایا اگر ہمیں تمہارے خاندان کا خیال نہ ہوتا لا رجمنا کا، ہم تجھے رجم کرتے، زانیوں والی سنسار کر کے سزا دیتے، یہ دین پہنچانے کی سزائیں ہو رہی ہیں، ہم تجھے رجم، خود زنا کریں، زانی کہتے ہیں ہم تمہیں سنسار کریں گے، اللہ 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 اللہ، ویڈیو لیک ہو رہی ہیں تو جی کرپٹ یہ ہے جی، لیڈر کی ویڈیو لیک ہوتی ہے کہتے ہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، نیچے والے کارکنوں کی ہوتی کہتے ہیں ہائے ساری ویڈیو لیک کر دیتی انہوں نے، ہائے میرے پوتے نے سادھو پھاڑ لیا، اوپر اپنا ہو تو ادھر اور قانون یہ دینے کے لیے، یا تو وہ یہ بھی ڈیپ فیک ہے وہ بھی ڈیپ فیک ہے، یہ بھی پھر صحیح ہے تو پھر وہ بھی صحیح ہے، چلاکیاں کرتے ہو۔ قرآن نور کتاب کا، میں قرآن مردہ کتاب نہیں ہے،
قرآن ایک زندہ کتاب ہے. آج بھی کوئی مسئلہ آپ لے آئے اپنی قوم کا یا بیگانی قوم کا, میں قرآن سے حل نہ نکال کر دوں, آپ کہیں گے کہ مجھے قاری صاحب اس کا حل نہیں ہے. یہ کوئی خدا کی مردہ کتاب ہے کہ جو اس نے ایک دفعہ اتاری کام نہیں دے گی, قریش کو دیا اب ہمیں نہیں دے گی, ہمارے نبی کو دے گی. غامدی کہتا ہے معطل ہوتی تو ہوتی رہے, خدا کی کتاب. اس زمانے کے احکامات تھے جی, اس زمانے میں پردے کے احکامات, اس زمانے میں فلانے کے. وہ تو قرآن کو معطل کر رہا ہے, وہ تو قرآن کو معطل کر رہا ہے, آپ کو بے عمل بنانا چاہتا ہے, آپ کے اندر جان نہ رہے, ایک تھپڑ مارے دوسرا اس کی طرف کر دے. یہ مسیحیت سکھانا چاہتا ہے, متاثر ہے مسیحیت سے. اور وہ ہیرو الدین خان بھی جو تھا مر گیا, وہ بھی کہتا تھا رسول اللہ جو ہے وہ کامل نبی نہیں ہے, اسوہ حسنہ اچھا نمونہ تو ہے پر کامل نہیں. کامل کہتا عیسیٰ علیہ السلام ہے. یہ تھا حال جس کا یہ غامدی چیلا ہے. فرمایا یہ کر دیں گے ہم تجھے, اور وما انت علینا بعزیز, تے تو ساڑھے تو پارا نہیں ہے, تو ہے اور تم ہم پر غالب نہیں ہو, تو ساڑھے تو پارا نہیں. سن لے لفظ آپ کی قوم کی ہیں, یہ وہی ڈنگر, وہی متکبر لہجے اور متکبر باتیں اور گمنڈی اور غرور آپ پنچایتوں میں ڈیلی سنتے ہیں لڑائیوں میں. تو ساڑھے تو پارا نہیں چودھری, اے تیرا رستہ ڈکا گا تے بڑھائے تینوں ڈک کے دکھاؤں گے. جٹا نے ایک بار سبق سکھاؤنا رائیاں تیلیاں مچ کے. اللہ اکبر. یہ برادریوں کے اندر کے وہ تعصبات ہیں جو جاہلیت سے اخذ کردہ ہیں اور جو آپ کے اندر پنپ رہے ہیں. اور اس کو فرمایا اللہ اکبر, فرمایا انہوں نے آگے حضرت کا بھی جواب, کہا یا قوم, گفتگو چل رہی, سنے تو صحیح گفتگو کیا ہو رہی. کہا یا قوم, انہوں نے قوم, کیا میرے قبیلے خاندان کا دباؤ تم پر, اللہ اللہ اللہ, یا قومی آرہتی اعزو علیکم من اللہ, اللہ اکبر. دائیے حق کی تانے ٹوٹے تو یہاں ٹوٹیں, یہاں آ کے وہ ساری بات ختم کرتا ہے, یہیں پہ آ کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں. جب اگر اس پہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈر جاتا ہے, سہم جاتا ہے. یہ قدم قدم بلائیں, یہ سواد کوئے جانا, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. حق 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 حق. ہو حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا, دباتا تھا, وہی ان کے پاس ان کا دن رات خادم. فرمایا حضرت آپ کا وقت قریب آ گیا ہے, آپ کا وقت قریب آ گیا ہے. کچھ ارشاد فرمائیے, حضرت کی عادت مبارکہ حق لفظ بولنے پر تھی کہ اللہ حق ہے حق ہے حق ہے, ہر وقت حق حق کرتے رہتے تھے. اب وہ جو حق کا کرتے کوئی سمجھے تو سمجھاؤں. جب جاتے نماز پڑھنے کے لیے دماغ ہل چکا تھا آخری عمر میں, ایک بندہ آگے لاٹھی لے کر چلتا, وہ کہتا الحق حق حق. حضرت پیچھے پیچھے جا کے مسجد نماز ادا کر کے پھر واپس آئے. فرمایا جب تو بارگاہ الہی میں پیش ہو, اس نے کہا اگر میں اللہ کی عدالت میں جاؤں حضرت جی میں نے اتنی خدمت آپ کی کوئی اینڈ بتائیے, میں جب بارگاہ الہی میں جاؤں تو اللہ کو کیا کہوں. اللہ مجھ سے پوچھے بندہ تو کیا لے کر آیا میرے لیے, تو عبد القدوس گنگوئی کی تیری خادمی کرتا رہا, اس کا مرید بنا رہا, بتا تو نے کیا خدمت کے عزت پایا. فرمایا تو سے کہی انت الحق, تو حق ہے, تیری ہر شے حق, اور یہی کہی دے حق حق حق. میری زندگی یہی کہتی, جو کچھ کیا تو نے سچ کیا, حق کیا, تو ہی رائٹ پر تھا, تو ہی راست باز تھا. جو تو کرتا رہا تیرے خلاف نہ ہو سکتا تھا نہ کر سکتے تھے. ہم میں تیری ذات پر مطمئن رہا ہوں اور مطمئن ہوں, اب بھی فیصلہ جو کرے گا حق ہی ہوگا. فرمایا ایسی بات جب سنے گا اللہ کہے گا اللہ اکبر. میری والدہ جب انتقال کرنے لگی, میں نے تہجد کی دعا, میں نے کہا امی جی کہیے نار حق والجنت حق, اللہ تو بھی حق, زمین آسمان بنانے والے تو بھی حق, فاطر السماوات والارض تو حق, جنت حق, دوزخ حق. میں نے آخری وقت میں اپنی ماں کو کلمہ پڑھانے سے پہلے 20 دعائیں پڑھائیں. میں نے کہا امی جی پڑھیے. میری ماں نے پڑھا کہ ہاں حق ہے, وہ حق ہے. میں نے کہا پڑھیے, اللہ اکبر, حق ہی سارا کچھ ہے. فرمایا اور تمہارا جتھا اور قوم اور برادری اور تمہاری فوجیں اور تمہارے گھنڈے, یہ زیادہ زور میں یا میرا اللہ زیادہ زور کے اندر ہے. یہ نبی کی اخیر بات ہو گئی, نبی کی اخیر بات ہو گئی. کہتا کون ہے اللہ, وَاتَّخِذْتُمُوهُ وَرَاكُمْ ظَهِيرًا, تم نے مجھے, تم اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے, تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے نا. میں دیکھتا ہوں تم جس اللہ کو نہیں مانتے, میں اس اللہ کو مانتا ہوں, وہ بڑا زور میں ہے. فرمایا اور اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اس وقت تم اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں, تیرے علم تجھے کو بھی اللہ نے گھیر رکھا ہے اور مجھے بھی اللہ نے گھیر رکھا ہے. کوئی بندہ بعد نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, کون ہے جو اس کے علم کے دائرے سے باہر جائے گا. یا قومی, اے میری قوم, برادران ملت, اعلیٰ مکاناتکم انی عاملون, یہ اصل مقام جب آپ تھک جائیں. اے میری قوم,
تم اپنا کام جاری رکھو، میں اپنا کام جاری رکھتا ہوں۔ سوف تعلمون، ان قریب پتہ لگ جائے گا، من یاتہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ رسوا کرنے والا عذاب تم پر کیسے کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ کہتا لگ جائے گا پتہ، یہ نزدیک آ رہا ہے۔ اور وَارْتَقِیبُوا اِنِّی مَعَکُمْ رَقِیب، تم بھی اس مسئلے میں انتظار کرنا، میں بھی بیٹھا ہوں پھر اپنی جگہ پر، انتظار دونوں کا ہوگا۔ فرمایا اللہ 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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور لوگوں کو جو ساتھی تھے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے شعیب اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، رحمت سے بچا لیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور پھر فرمایا آخا ذات الذین ظالموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، جو لوگ ظالم تھے ان کو پھر ایک زوردار چیخ آئی، کڑاکا آیا، کڑک کڑک دھول ہل گیا سارا کچھ، چیخ کی آواز آئی، اور وہ اپنے پھر گھروں میں جب دیکھے لوگوں نے تو الٹے اوندے پڑے تھے، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے۔ اب اللہ نے آخری کألم یغنوا فیہا، وہاں پر وہ ایسے تھے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، بس بنا کے زمین میں چورا چورا کر کے مٹی میں ملا دیا۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا کیا ہوا تھا، الا بودن للمدین، ہائے ہائے کما بعدت سمود، سن رکھو برباد ہو گئے خدا کی رحمت سے دور، ویسے یہ ہو گئے جیسے دوسری قوم میں برباد ہو کے دور ہو گئی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ہم نے جس وقت آئے نا سردار، آ کر کہا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، آ گئے سردار اکٹھے ہو کے متکبر۔ اللہ نے قرآن مجید کا 9واں سپارہ نا ادھر سے شروع کیا ہے، آپ نے 9ویں سپارے کا پہلا فرمایا، پہلا جملہ ہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کافر و متکبروں کا ذکر کرتے فرمایا، آئے قوم پوری سردار اکٹھے ہو گئے، لَنَخْرِجَنَّكَ یا شعیب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، فرمایا آئے اکٹھے ہو کے دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے شعیب قسم ہے ہمیں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے ہم نے نکال کر باہر پھینک دینا ہے، یا پھر یہ کہ لا تعودون فی ملتنا، یہ اصل مسئلہ، یا تو دفعہ نکالنا ہے ہم نے آج، تو یا پھر کیا ہے تم ہمارے کفر کو قبول کر لو، ہماری ملت میں آ جاؤ۔ ملت جو میں تمہیں ملت ابراہیمی لفظ بولتا ہوں، ملت میں آ جاؤ، ملتنا، کافروں کا نبی کو کفر قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہے، کافر بھی دائی ہے، کفر بن گیا، ادھر کافر دائی بن گیا دعوت دے رہا ہے، ادھر وہ دعوت دے رہے ہیں، ادھر نبی دعوت دونوں دے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنا کفر بڑھ گیا کہ نبی کو بھی کفر کی طرف بلانے لگ گئے۔ ہم نے کہا ہمارا نمائندہ ہی چھیننے لگے، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا، اللہ 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 فلما جانا، ہم نے پھر فیصلہ کر لیا یہ تو بندہ ہی ہمارا چھین کے لے کے جانے لگے، یہ تو بندے کو کرا رہے ہیں آفریں، بندہ ڈر جاتا ہے، فرمایا یہ آفریں کرا رہے کفر کی، فرمایا پھر تیرے رب نے ان کے اوپر ریت کا ایک عذاب بھیجا اور پھر ان کے اوپر چیخ کا، ریت 7 دن چلی جی، قرآن مجید میں آتا ہے اتنی ریت چلی، اتنی ریت چلی، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ریت نے ان کو ڈھانپ لیا، ریت نے ان کے گھروں کو 7 دن ریت کا جکڑ چلتا رہا، 7 دن، فرمایا 7 دن ریت کا جکڑ چلتا رہا۔ اس قوم کی بدعمالیوں میں سے اور بھی ہیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ یہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، لڑکے اب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لڑکیوں کا رستہ روک لیتے ہیں، آتے جاتے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ڈانگیاں بنا کے بیٹھتے ہیں، رستے کا حق اللہ کے نبی نے کہا ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا حق کیا ہے، فرمایا رستے میں رکاوٹیں دور کرتے چلے جاؤ، آنکھیں نیچی کر کے، اور سامنے کی دکان سے لڑکیاں نکل رہی ہیں، ضیاء سے یہ آنکھیں سیک رہے، او بڑی سونی ہے، کتنی کنجری ہے فلانی، اللہ نے کہا تب سے کر بند، منہ کر پلٹ، رخ دوسری طرف کر کے اب چپ کر کے، اگر تو کوئی کام ہے 10 منٹ بیٹھنا، نکل جا، نکل جا، یہ کنجروں باشوں کے اور لفنگوں کی لچوں کی طرح کی جگہ پہ نہ دیکھ، نظر بازی کر، نظر بازی نہیں کرنے سے ہٹتے، ہر آتی جاتی بیٹی کو ستانا، اللہ نے فرمایا وہ آتے سورہ ان کے اندر، اور بیچ رستے میں ان کو فرمایا، حضرت کیا فرمایا حضرت نے سورہ اعراف میں فرمایا، اور رستوں کے بیچ میں ہرگز نہ بیٹھو لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ڈک لیا رستہ، راہ مالا ہے، پیسے رکھ تھے، آتی جاتی بہو بیٹیوں کو، یار ادھر وہ باش بیٹھے تھے، ہم کیوں اپنی بیٹیوں کو ادھر بھیجیں، فرمایا، اور ایمان لانے والوں کو بھی راستے روکنے لگے، اور حضرت نے ان کو کہا سیدھی راہ کو ٹیڑھی کرنے کے در پہ مت ہو جاؤ،
یاد کرو وہ زمانہ جب تم تھوڑے سے تھے، پھر تم نے اللہ نے تم کو بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے بتایا وہ بھی وقت تھا جب تمہارا قبیلہ چھوٹا تھا، ہندو اور سکھوں نے ہمارے جتھوں پر جب حملہ کیا، تھوڑے ہی تھے آپ ہجرت پاکستان کے ہو گئے۔ فرمایا آج تم اتنے زیادہ ہو گئے، تم ہی وہی حرکتیں کرنے لگے جو ہندو سکھ کرتے رہے ہیں، وہ ہندو سکھ ہی کرنے لگے۔ وہ اللہ نے فرمایا زرخیز ان کی زمینیں تھی، سوتر منڈیاں ان کی اپنی تھی، بے ایمان تھے، زرعی نظام بڑا سسٹم، سبزی منڈی، پھل منڈی، جناب وہاں کاٹن بھی بزنس بڑا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اے قوم، آخر میں سورہ اعراف کا ذکر کیا، اور وہ میں کر کے تو ختم کروں۔ اللہ نے فرمایا جب سورہ اعراف کے اندر ایک جگہ پر آتا ہے آیت نمبر 56 کے اندر، ان کا ایک کام کیا تھا؟ فرمایا ان قوم کا ایک کام یہ تھا، فرمایا جب ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا اے میری قوم، اب زمین میں تم اصلاح ہو جانے کے عمل کو نہ روکو اور فساد مت پھیلاؤ۔ یہ ایک آخری جرم میں نے آپ کو ان کا بتانا تھا۔ اصلاح پر سے بات چلی سورہ ہود کے اندر، اور اصلاح پر ہی آخر اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ختم کر دیتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ اب زمین پر ہم نے دعوت دین کا کام شروع کر دیا ہے، انبیاء گئے میں بھی آ گیا ہوں، احکام الہی بیان ہو گئے، وحی کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ اب تم لوگ جگہ جگہ پروپیگنڈے نہ کرتے پھرو یہ جماعت بے ایمان ہے جی، انہوں نے پاکستان بناتے وقت مخالفت کی تھی، انہوں نے ایسے کیا تھا، ان کا بڑا یہ تھا۔ ان پر تو مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں، ہمارے 14 30 40 50 مولویوں نے، وہ کہتے ہیں یہ جماعت کے لوگ غلط ہیں۔ فتویٰ فیصل آباد کے لوگوں کا مولویوں کا کہ مولانا اسحاق، فیصل آباد کے سارے مولویوں کا تھوڑی ہے، سارے اہل حدیثوں کا متفقہ تھوڑی، یہ تو 30 مولوی جنہوں نے دین بیچا ہوا ہے، بکاؤ مال ہے، منڈی کے اندر ریٹ لگتا ہے ان کا، ایک جمعے کا کوئی 35 لیتا ہے، کوئی 30 لیتا ہے، کوئی 20 لیتا ہے، کسی نے مدرسہ لگایا ہوا ہے وہاں سے مل لے روپیے آ رہے ہیں، بکا ہوا مولوی فتویٰ دے گا۔ فرمایا تم اب جب عمل اصلاح شروع ہو گیا، دعوت دین چل پڑی، ہجرت کا سامان ہو گیا، اب تم لوگ پروپیگنڈے نہ کرو، رہیں گے دلی میں اور کھائیں گے کیا؟ وہ تو قائد صاحب وہاں ڈپریشن، ایک لڑکا ہمارے پاس آیا یہاں پر، وہ یہاں کہتا میں مرکزہ دین جامعۃ الامام محمد ساکھ میں وہاں رہا، ہم 4-5 لوگ تھے، مجھے تنہائی کا احساس اتنا ہوا، میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ وہاں تو پتہ چلا ذہنی مریض بن جاتا ہے، تو پہلے سے ذہنی مریض آیا تھا میرے پاس، پاگلوں والی یہاں حرکتیں کرتا تھا، پاگل پنے کی دوائیاں میں اس کو لے کے دیتا تھا۔ وہ جا کے پاگل کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں پر کیا تھا؟ اپنی تزکیہ نفس کرتا تھا، وہ تزکیہ وہاں بیٹھ کے بھی فلمیں دیکھنی، یوٹیوب چینل چلانے، مجھ سے چوری موبائل لے کر جاتے تھے، پروپیگنڈے جا کر کرتے ہیں وہاں پر، وہاں کیا ہے، اجاڑ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو کیڑی چلتے ہیں؟ تجھے کب ہم نے کہا کہ رنگینیاں ہمارے پاس ہیں؟ ہم نے کب کہا ہے رنگینیوں کی محفلیں تجھے قبول کر، مزے موج کھا، شہر کے اندر کھا ڈبل روٹی اور بدماشی سے پھول جا۔ فرمایا یہ جب ہم اصلاح کا عمل نہیں، انہوں نے کہا ہم بھی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قوم کو تباہ کر دیا۔ یہ ہے عمل اصلاح جس کا میں نے آپ کو وضاحت فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 سانحے یہاں ہمارے اشرف صاحب بیٹھتے تھے، کل فوت ہو گئے۔ پچھلے جمعے میں نے دیکھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، عمر صاحب پوچھے نماز جائز ہے؟ میں نے کہا میں ہی اس کو پڑھ کے دکھائی ٹانگ پہ، جیسے بھی دنیا میں بندہ شرف پوچھے جائز ہے، مجھے جو دیکھا اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے نماز پڑھتے۔ میں نے کہا پہلی چیز ہے یہ سارے احکامات ہوتے ہیں تندرست لوگوں کے لیے، باقی جو آدمی تندرستی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حالات ہی ٹھیک نہیں، وہ ٹانگیں اوپر کر کے پڑھے، نیچے کر کے پڑھے، جیسے بھی ہے وہ پڑھے، پہلے اپنے بدن کو راحت میں لے کے آئے،
تاکہ نماز میں اس کا ذہن اپنی جسمانی تکلیف کی طرف نہ جائے، گدیاں رکھے، یہ کرے، ٹانگ بچھائے، کھڑی کر لے، جو مرضی لیٹا پڑے، جیسے بھی الٹا منہ کر کے پڑے، پیٹ میں درد ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے نا میں ان چیزوں کے اندر. تو یہ انہوں نے پوچھا، میں نے دیکھا نا تو یہاں پر مجھے ان کے چہرے پہ موت کے آثار نظر آئے. میں نے کہا یہ بچتا نظر نہیں آتا، چہرہ بتا رہا ہے کہ اشرف ختم ہے. تو شوگر کا علاج پوچھتے رہتے، خوش مزاج، بڑا ہنسی. جب میرا یہ میں برے حالوں میں تھا تو ادھر سے نا یہ مرکز کو بن رہا تھا، میں نے اعلان کیا، تو یہاں آ کے گھنٹوں دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے رہتے. ایک دن مجھے کسی نے بتایا میرے ملازموں نے کہ یہ کوئی بندہ آ کے یہاں کھڑا رہتا ہے. میں باہر گیا تو دیکھا اشرف صاحب تھے. تو میں نے کہا اشرف صاحب آپ خیریت سے آئے؟ کہتے کاش صاحب روز دیکھنے آ جاتا ہوں، ہمارا مرکز بن رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا بھی بڑا پیارا مرکز بنے گا، دین کا کام بڑا اچھا یہاں سے چلے گا، ہم بھی بیٹھیں گے. ابھی ہم دھوپ میں بارشوں میں بیٹھے ہیں، ایک دن آئے گا پکے مرکز میں بھی ہم بیٹھیں گے، روز ہی خوشی سے دیکھنے کے لیے آنا. میں نے اس دن اندازہ لگایا کہ یہ آدمی بڑی محبت والا ہے، اور یہ میرا ادھر سے ان کا تعلق مسجد سے ہی تھا. پہلے یہ سوال پوچھتے تھے تو میں ذرا گرم ہو جاتا، پھر میں نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ یہ پوچھتا اپنی جہالت کی وجہ سے ہے. کہتا میں جاہل ہوں، مجھے آپ سمجھائیں. بیٹا اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم میں ہے، بڑا اچھا ہے بلال، وہ بھی وہاں پہ دین کا کام کر رہا ہے. تو اچھی زندگی گزاری، بہت ساری باتوں سے. کہتے میں بڑا سخت تھا، یہ غلط فیصلے کیے جائیدادوں کے، میں اب کیا کروں. میں نے کہا توبہ کری، سارے کام چھوڑ دیے. ذکر پوچھتے رہتے تھے کہ اب ہوتا نہیں کچھ بھی. میں جتنا آسان کر کے بتا سکتا ہوں نا، آپ کو تو پتہ ہے میرا تو ایسا ہوتا ہے، میں تو جیسے بچے کے منہ میں ٹافی ڈال دیتے وہ چوستا رہتا ہے، میں تو دین اس طرح اگلے کے منہ میں ڈال دے لے چوسی جا بیٹھا تے مزے لے جا. دین کا اتنا آسان بنا دے. عالم کا کام ہی ہے ہر بندے کے الگ الگ احوال کے مطابق اس کو دین سمجھا دے. دوسرا، ماسٹر عابد صاحب جہاں بیٹھتے ہیں، ماسٹر عابد صاحب کی اہلیہ بھی کئی سالوں کے بعد کینسر کی کیمو تھراپی کراتے کراتے وہ بھی دنیا سے کل رخصت ہو گئی. ایک کا فون آیا 3 بجے، ایک کا آیا 2 بجے. 2 بجے آیا اشرف کا کہ ابا جی نہیں رہے. 3 بجے آ گیا ماں صاحب کے بیٹے کا کہ 4 بجے جنازہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شعیب کو موقع دیا، چلو یہ مجھے لے گیا، اللہ ان کے مال جان میں برکت دے. مجھے کوئی لے جاتے ہیں اچھے برے وقت میں. پھر رات کو بھی حالت میری بڑی خراب تھی، بہت برا حشر تھا، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اشرف کا جنازہ تو پڑھوا دے. میرا وہ یار ہے تو بڑا محبت ہے، ہم تو شغل میلے میں بھی یار ہیں تو ہر طرح سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے لے گئے. ہمت پورا تھا وہاں اس کا قبرستان، وہاں جا کے میری طبیعت خراب تھی، وہ اللہ کی طرف سے جنازہ لیٹ ہو گیا. میں قبرستان کی جنازگاہ میں سوس ہو گیا. وہ پھر آنکھ کھلی تو پتہ چلا جائے اتنی دیر میں اللہ نے فریش کر دی. بیٹے نے 4 باتیں عقل کی ان کے بیٹے نے، اور بیٹے نے جنازہ پڑھایا. بڑا ہی لطف آیا، بڑا ہی لطف آیا. پتر جب جنازے پڑھاتے ہیں نا ماؤں کے یا ابوں کے، یہ آپ سمجھ لیں کہ میرے دل کی چاہت پوری ہو جاتی ہے. میں اتنا خوش ہوتا ہوں اس بچے پہ جو آپ اپنے ماں باپ کو نہلانا، کفن دینا. یہ وہ بیٹیاں جو اپنی ماؤں کو کفن دیتی ہیں، ماں کو غیروں سے نہیں دلاتی، جن ماؤں کی چھاتیوں سے لگ کے دودھ پیا ہوتا ہے، جن ماؤں کے پیٹوں پہ ہم کھیلے، جن ابوں کے پیٹوں پہ کھیلے ہیں، آج ان کو ڈر آتا ہے. میرے خاندان میں ایک لڑکے کو جس کے باپ نے اس سے محبت کی انتہا کر دی. میں نے اسے کہا میں نے نہلا دیا تیرے باپ کو، 1 لوٹا پانی کا بطور نہ تبرک کے کہ ابے کو آخری وقت میں تو نے بھی کچھ ڈالا تھا. کہتا میرے پرے رکھ، مینوں ڈر آਉਂਦਾ ابے دے کولوں. آپ پوچھیں بھی میرا تو حشر نشر ہی ہو گیا. میرے ذہن میں وہ 30 سالہ دور گم گیا. اس کے باپ نے اس سے عشق کی انتہا کر دی تھی، دولت، شادی، نکمہ، آوارہ، لچا پرلے درجے کا. جب اس نے یہ بات کی تو دوسرے کو میں نے کہا، کہتا اس چارپائی پہ میں نے نہیں لیٹنا، یہ میری ضرور تھی، ابا اتنے پہ ایک بھی کسی نے دے دے، میں نے ڈالا گا. جب میں ان کے گھر گیا تو وہ اس کا باپ بیمار تھا، تو مجھے کہتا اللہ ان سے جان چھڑا دے، دعا کر. آپ کو کیا پتا جنہ واسطے تو اج پاپ کماونا ہے، ہانی رن اولاد تے کار نائی. جن کے لیے تو یہ گناہ کما رہا ہے نا، یہ قیامت کے دن تیرے ساتھی ہانی رن بیوی اولاد ہے، ہانی رن اولاد تے کار. جو کام ہے نا، ایک کام نہیں میں چھڑ سکتا، ایک کام تے ہیں میں. اللہ نے کہا تیرا کام میں کہ تو کام تے ہونا ہی نہیں، کل دکان کھلنی ہی نہیں. میرے دادا ابو کو کام سے بڑا پیار تھا.
اور ان کی دکان کھلی رہ گئی جب گھر میں موت کا فرشتہ آیا. رو رو کے جب میں دکان بند کرانے آیا تو میں دیکھوں میں کہ میرے ابا جی کی دکان, ابا جی کو دکان سے بڑا پیار تھا, وہ بند کرائی. میں نے اس وقت بھی, میرے مولانا صاحب کہتے جینا واسطے تو پاپ کماونا ہے ہانی رانو لاتے کار نہیں, کاموں پہ پھنسے ہیں بیٹھے ہیں, ساڈا کام ہے جی کام ہے. تو بیٹا جسے کام ہے تو رب نے بھی تیرا کام پہ جانا, تیرے پتہ لگ جائے. دونوں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, دونوں کی مغفرت فرما دے, دونوں کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. کل میں نے اللہ سے دعا کی, اس میں نے کہا اللہ اشرف جب بھی مجھے ملا بڑا خوشی اور ہنستے ہوئے ملا, میں تجھ سے کہتا ہوں تو بھی اشرف سے خوشی راضی بازی اور ہنستے ہوئے ملاقات کرنا. اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھنا. میرے پیچھے ان کے یہی دعائیں کروں, یا اللہ حشر میں ان کے حساب کتاب جو ہے وہ آسان کر دینا, قبر میں آسان کر دے اللہ. اللہ ان کے اوپر جو گناہ ان سے دور فرما اور نیک ہے درجات کی بلندی فرما. اس گھر سے بہتر گھر, اہلیہ سے بہتر اہلیہ, اور اللہ خاندان سے بہتر خاندان اور جگہ سے بہتر جگہ ان کو عطا فرما. نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما, اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے جن لوگوں کو رکھا ان کو بھی ادھر ہی شمار فرما. اور میرے اللہ تجھ سے دعائیں ہیں کہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے اشرف اور ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ اشرف کی سب سختیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اس کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی چھوٹے بڑے وہ جن کو تو جانتا ہے ان گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اس کو پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا پاک کر دیا جاتا ہے, اور اس کے آگ کو اتنی دور لے جا جتنا مشرق اور مغرب کا آپس میں فاصلہ ہے, اتنا آگ کو اس کے دور لے جا, اور اس کو ٹھنڈی جنت کی ہواؤں کے اندر رکھ دے, اور اس کو مزے کرا عیش کرا, حور و غلمان کو ان کا نوکر چاکر بنا, اور ان کو موتیوں والے محلوں میں جگہ عطا فرما, اور جواہرات کے گھروں کے اندر ان کو رہنے کر سونے چاندی کی نہریں بہتی ہوئی جو دودھ شہد کی وہ ان کو نصیب فرما. اور اللہ ان کو نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ ان کا ساتھ فرما. یا اللہ صالحین اور ابرار کے ساتھ ان کا حشر فرما. یا اللہ ہمارے جو بزرگ سب چلے گئے ان کا بھی یہی حشر فرما, ہمارے والدین کا, ہمارے بزرگوں کا, آباء و اجداد کا, سب کا ہی ایسا ہی حشر فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہم اشف کل مریض. اور تیسری بات, 2 دسمبر کو ہجرت فی سبیل اللہ, اپنے گناہوں کی عادت چھڑائیے اور کیجئے ہمارے ساتھ سفر 2 روزہ ہجرت فی سبیل اللہ. 2 دسمبر بروز جمعہ سے لے کر 4 دسمبر بروز اتوار ظہر تک موسم کے مطابق بستر ساتھ لائیں, 1 عدد تسبیح اور 1 کتاب دعا کیجئے جو آپ کو دی ہے وہ ساتھ لائیں, حصن المسلم اور قرآن مجید کا نسخہ اپنے ساتھ لائیں. اور اہم چیز سٹیل کا پیالہ اور لوٹا, سٹیل کے پیالے میں آپ کو کھلانا ہے لوٹا وضو کے لیے, بس اتنا آپ کا سامان ہے. اپنی سردی کا بسترا ساتھ لانا ہے. جو لوگ فیصل آباد سے تعلق نہیں رکھتے صرف وہ اس اجتماع میں آئیں گے, فیصل آبادی کوئی نہیں آئے گا. یہ اجتماع کو برباد کرتے ہیں, یہ بڑے برے لوگ ہیں. یہ 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے 3 دن, میں 9 بجے آؤں 12 بجے چلا دفاع ہو جاؤ یہاں سے, ہمیں چاہیے نہیں. 9 بجے سے 12 ادھر آیا کرو میرے پاس. رجسٹریشن کے لیے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. جو لوگ تزکیہ نفس کے لیے پہلے آنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر کے 25 تاریخ کو آ جائیں, کیونکہ میں ادھر ہی ہوں گا انشاءاللہ تعالی. رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے 25 نومبر. مقام جامعۃ الامام محمد اسحاق, روشن والا بائی پاس, سمندری روڈ, فیصل آباد. 0303 97 54 917 عبد المنان کا نمبر ہے, اس سے رابطہ کریں. لوکیشن ڈال دی جائے گی تو لوکیشن کی پیروی کرتے آپ وہاں پر آ سکتے ہیں. فیصل آبادیوں کو آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ان کا یہاں اجتماع 9 سے 11 بجے تک ہفتے کو ہوتا ہے, اس میں آیا کریں, تزکیہ نفس کرایا کریں. ادھر بیٹھے 2 گھنٹے کا انہاں دا کام ہی ہے. سوتر منڈی کھلی ہے, فلانا کھلیا, ساڈے کام انشاءاللہ تواڈے کام ہی ہوندے رہنے. تانوں رب نے کماں جی لے جانا. کم نہ اللہ تواڈے بند کرے. جویں وہ کہندا ساڈے مال اسی انہاں دے وچ رہنا چاਹੁੰਦੇ ہیں, ساڈے مالاں دا کچھ نہ کری. نماز دا ایک نہ کہے, دوجا سانوں مال دا نہ کہے کہ ساڈی مرضی نہ خرچ کر. تھوڑا روپیہ بھی نہیں لینا اپنی مرضی سے. کوئی ادھر کے لوگوں سے کوئی چندہ نہیں ہم نے لینا, نہ کوئی ڈونیشن لینا. اللہ ہمیں اپنی جناب سے عطا فرمائے گا. مجھے اللہ نے خواب میں دکھایا, خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دکھائی ہے, ایسی دکھائی ہے کہ میں شاید اپنی زندگی کے سارے سالوں کے اندر میں نے ویسا خواب, میں نے اللہ سے کہا تھا روشن دکھا دے مجھے کچھ.
اللہ نے ایک ایسی چیز مجھے دکھائی کہ پوری زندگی بھی اللہ کی میں حمد و ثنا کرتے کروڑ سال بھی کرتے کم نہیں، پہلی دفعہ روشن خواب دیکھا، تو اللہ نے مجھے کہا کہ تو کبھی بھی جو ہے نا کسی بھی حوالے سے نامراد نہیں ہوگا، جو کہہ دے گا انشاءاللہ تعالی حق اور خیر کی بات انشاءاللہ اللہ تیری پوری کرے گا، تیری ہر جائز بات ہے۔ تو میری بات ہے، میں نے تو جن سے کبھی ڈونیشن کا کہا ہے، مال ہی مال ان کے یہاں ختم نہیں ہوا، جو نہیں دینا چاہتے وہ بالکل نہ دیں، ہمیں چاہیے بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیر، جو ساتھ نہیں دینا چاہتے وہ، کیونکہ بندے کرنے تیار، وقت ہے میرے پاس کم، بہت تھوڑا اللہ نے مجھے وقت بتایا، تھوڑے وقت میں کام کرنا ہے میں نے۔ اب میں نے صرف وہ چاہیے 2 ہوں یا 4 5 7 بندے، اس سے زیادہ بندہ ہم نے لینا ہی کوئی نہیں، یہ باقی دنیا داری کے کام کریں، اس میں رہیں مصروف۔ میں نے دیا چھوڑ ترک تعلقات، اب 2 مہینے ہو گئے میں نے کسی کو کوئی میسج ٹیلی فون رابطہ کچھ نہیں کیا، بس سب پرے رہے، سوکن مجھ سے دور ہو جائیں یہ سارے، میں نہیں کسی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا، کیونکہ یہ میرا بھی ایمان خراب کرتے ہیں، آ کے مجھے بھی کمزور کرتے ہیں۔ میرے جو عزائم بلند تھے ان کو جتنا ان مرکزوں کے بنانے میں اور ان چیزوں کے بن جانے کے بعد جتنی کمزوری میں نے اور اللہ سے دوری پائی ہے نا، بندوں کی قربت پالی، اس سے تو میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں قریب بندوں کے میں زیادہ قریب ہوا ہوں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، اور اللہ سے میں دور ہو گیا ہوں۔ لیکن اس پوری بیماری میں اللہ نے مجھے ایک ہی سبق دیا ہے، اللہ نے کہا تیرا کوئی پتہ لینے نہیں آتا، میں یہی چاہتا ہوں تو تنہا رہے، تجھے تو وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي یا موسیٰ، قرآن مجید میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے کہا موسیٰ سن لے، وَاسْتَنَعْتُكَ، میں نے تجھ کو بنایا لِنَفْسِي، صرف اپنے لیے، نہ تیرے ماں باپ کے لیے نہ دنیا کے لیے، اپنے لیے میں نے بنایا، تو میرا کام کر، تجھے میں نے کہا ہے دین بس نبی ہے میرا، نبی بن کے کام کر، پھر تجھے کس سے غرضی کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي یا موسیٰ، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے۔ کچھ بندوں کو اللہ اپنے لیے بناتا ہے، وہ بندے جب پنگے لے کے بندوں کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مجھ سے محبوب، میرا محبوب کو میرا محبوب ہو، میں اسے پیار کروں، میں کہا اسی تینوں یار اپنا بنایا، تو کسی اور پاس ہی تریا پھرنا، تو بری بات ہے، کام خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا تجھے اپنے لیے بنایا، تو کبھی کسی کے در پہ جا کے بیٹھتا، کبھی کسی کو کہتا ہے بند کر دے یہ سارے کام، کر دے ان سے ترک تعلقات، بہن بھائی ہوں یا اولاد، اپنے ہوں یا پرائے، چھوڑ، اللہ کا راہی ہو، اور انشاءاللہ اللہ جلد ہی جو ہے نا ایسے میرے سے کام کرا لے گا جو میرے لیے باعث نجات ہو۔ باقی یہ آنا چاہیں ان کے، یہ جو کہتے ہیں نا نہیں جی ہمیں بھی اجازت، آپ مجھے بتائیں جو ہفتے والے میں درس دیتا ہوں کتنے کہتے ہیں آپ کا شور مجھے کہیں گے نہیں مینوں اجازت دے دو، نہیں، آپ خود ہی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں رکھیں، مجھ سے اجازت نہ مانگیں، ایسے میں منہ پھاڑ کے کہہ دوں گا تکلیف ہو جائے گی۔ ہفتے کو کتنا آتے ہیں بس یہ آپ دیکھیں، ہفتے کو کتنا آتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں۔ قرآن سکھاتا ہوں، سناتا ہوں، ادھر بھی یہی باتیں کرنی، وہ ان لوگوں کا وقت ہے جن کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، بیچارے پھنسے دوسرے شہروں میں، آ جائیں گے مہاجر ہو کے میرے پاس، ہاں جی، روتے ہیں آ کے، امال کرتے ہیں، یہ باتیں کری جاتے ہیں، کوئی کھانا نہیں اس دفعہ ہونا ہی نہیں کھانا، چلو جاڑی کٹ دیتی، پکانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، بنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں، دودھ پی کے کھجورے کھلا کے روزہ رکھا کے ختم کر دیں۔ اپنی راہ ہے، وہ لوگ آئیں جنہیں تزکیہ نفس کرانا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں جی میں آنا چاہتا ہوں میرا حل فرما دیں، یہ اس کے ذریعے میں پیغام دے رہا ہوں، حل ہو رہے ہیں جو بیرون شہر سے آتے ہیں، اب ان کو موقع اگلے اجتماع پہ ملنا ہے، اب ان کو دوبارہ موقع نہیں ملنا، یہاں پہ لگ ملاقات، میری اب جان ہوگی تھوڑی، کمزور اتنی سا ہو گیا ہوں میں، 15-20 منٹ پہ ہانپنے لگ، جمعہ اللہ پڑھواتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ساتھ، اب میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، تو وقت قریب ہے، وقت قرب للناس، وقت قریب آ گیا، اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، قریب تو آ گیا، 17واں پارہ شروع ادھر سے ہوتا ہے، وقت قریب آ گیا، بہت کام خراب ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، حالات جس طرف کو جا رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر جو ہو رہا ہے تماشا، سمجھ گئے، آپ کی سمجھ سے بالا تھا، اور اس وقت پھر رہے ہیں خزاں کے ہر کارے، چمن بچاؤ کے آشیاں کا وقت نہیں، بہت بڑی سازش رچائی ہوئی ہے، بہت بڑی، کل ہی بہت 4-5 ایسے فیصلے کر دیے انہوں نے، میں کہتا تباہی پھیر کے رکھ دیں گے آنے والے وقت میں، آپ کہیں گے آپ نے اس وقت یہ بات کی تھی، ایسا تباہی کا آپ کا فیصلہ کر دیا کہ آپ ڈبو کے رکھنا ہے آپ کو، انہوں نے سوچ لیا، یہ جو بیوقوفوں نے اقتدار ہاتھ میں لے لیا ان سے، یہ تو بیوقوف ہے، ان کا دیکھیں اشر وہ کرتے کیا ہیں، بڑی سازش رچائی ہے، کھیل کر یہ الجھن، سوچ کر یہ الجھن الجھائی گئی ہے، تو فیصلے تو کر لیے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، میں پریشان ہو کے مشرف دور میں مولانا صاحب سے کہا، میں مولوی صاحب ہمارا تو گردا گرد تنگ ہو گیا،
کدھر جائیں؟ وہ رو پڑے بہت روئے. پھر میرا ہاتھ پکڑے کہ کاشف وما کروا مکر اللہ واللہ خیر. ایک چال یہ دنیا کو برباد کرنے کی، ایک تیرا رب ان کے بارے میں تدبیریں کر رہا ہے، اللہ کا یقین رکھ، اللہ یہ ہونے نہیں دے گا ان سے. تو میری یہی دعا کہ یا اللہ یہ جو چاہتے ہیں نا، یہ جو بھی ہیں اب ہونے نہ دیں ان سے، تیری مہربانی ہے. ہم نہیں چاہتے یہ ہماری بربادی، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، وطن کی فکر کر ناداں قیامت آنے والی ہے کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ہدایت پر رکھے اور اصلاح کی کوشش پہ رکھے. انشاءاللہ یہ ہم موضوع کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، وہ ان کے دل میں بھی ٹھنڈ پڑ جائے گی جو یہ کہتے ہیں یہ موضوع بند کریں، ٹھیک ہے نا. وہ یزیدی ہیں، اندر سے پکے یزیدی، مجھے پتہ لگ گیا ان کا. ایک صاحب نے بیماری کے دوران مجھے ایک پیغام بھیجا، پتہ نہیں وہ بڈڑا کہاں سے آیا، مجھے وہ تلاش نہیں میں کر رہا ہوں اس کے پیچھے پڑھوں کون ہے. وہ گنڈا مجھے مل جائے نا 95 سال کا، اس کو میں نے دیکھنا. کہتا قائد صاحب کو بیماری بتاؤں کیوں طویل ہوئی ہے، سن لے. کہتا قائد صاحب پہلے بیماری آتی تھی 8 دن کی 16، اب قائد صاحب پھنس گئے 2 مہینے کے لیے، کیونکہ یہ خطبہ لمبا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے صبح خطبہ کیا، شام تک حضور دیتے رہے بخاری شریف میں. ایک بندہ دوران خطبہ ابن عباس کو اٹھ کر بیٹھ جا. عبداللہ ابن عباس جانتا ہے خطبہ کتنے بجے ختم کرنا ہے، کب چلانا ہے. برباد امت ہو رہی ہے، 2 منٹ کا خطبہ دینا. کہتا قائد صاحب اس لیے پھنسے ہوئے ہیں. میں نے پیغام لانے کا اچھا اللہ اگر یہی میری کمزوری ہے اور وہ سمجھتا ہے اور اس کے دماغ میں اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے. اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی الہام کی، اسی وقت اللہ پاک نے کیا فلیش دماغ میں ڈالی. اللہ نے کہا اس کی بات میں نہ، یہ شیطان ہے، بزرگ ہے، یہ بڑا شیطان ہے. اس بڈھے کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اس دوست کے ذریعے سے کہ اسے کہ توبہ کر لے قائد صاحب کے ہاتھ پر، آ کے بیعت کر لے میری، ہٹ جا اس طرح کے پیغام لوگوں کو نہ دے. شاید تیری اس بڑھاپے کے اندر اللہ تعالیٰ تجھے پتہ نہیں کس طرف لے جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ زانی بوڑھے کی طرف قیامت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا. بڈھڑا بھی خراب ہو جاتا ہے اور 60 سال کے بعد فرمایا اس کا عذر قبول نہیں کرے گا. اللہ ایسی بڑے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے اوپر ایک آدمی نے غلط الزام لگا دیا. سعد بن وقاص نے کہا یا اللہ اس کو اندھا کر دے. وہ اندھا ہو کے ایک کو سعد بن ابی وقاص نے بد دعا دی، وہ بڑے مستجاب الدعا. انہوں نے کہا اللہ اس کے ایمان کے اندر خلل ڈال دے. لوگوں نے دیکھا وہ 80 سال کا ہو کے تو نظر کمزور تھا، لڑکیوں کو دیکھے ان کو آنکھیں مارتا تھا. اللہ نے اس کو آنکھ کے زنا میں مبتلا کر دیا بڑھاپے میں. اولیاء اللہ کو نہ چھیڑا کریں، ایسی بد دعائیں نکل جائیں منہ سے. اپنے کام سے کام رکھے، درویشوں کو بیٹھا رہنے دیں. بیاہ بے مجلس بے اقبال، اقبال کی مجلس میں 2-4 جام پی لے تو ہیپ کے. یہ پھر کبھی ہے میر جمع ہے احباب، حال دل کہہ لے، پھر یہ التفات دل دوست نہ رہے. ان کو دین کاشف علی پہنچا دے، پتہ نہیں پھر یہ یار کٹھے ہونے کے نہیں ہونے. میرے خطبے بند ہو جانے پھر پتہ لگ جائے گا کہ کاشف کہاں پہ چلا گیا. مولوی صاحب چلے گئے، میں گلیوں میں روتا پھرتا ہوں، میرے استاد جی کہاں چلے گئے. کتاب پڑھتا ہوں روتا ہوں، میرے استاد جی ہوتے تو میں ان سے یہ پوچھتا نا. عالم کی قدر نا اتنا دی خوشبو بلبل پھلاں دی خوشبو بلبل جانے تے کرگس کس طرح جانے. جیڑی ہے پھردا فاختہ گد جیڑی ہے وہ کداں جانے، انہوں کی پتہ پھول گلاب کا کیا ہوتا ہے. برے دماغاں والی تے بلبل خوش دماغاں والی، بلبل خوش دماغ کی ہے، اس کو گلاب کے پودے کی قدر ہے کہ گلاب ہے. وہ جو گد ہے وہ تو مردار کھاتی، بد دماغ اور خراب دماغ کی، اس کو کیا پتا گلاب کا پودا کیا چیز ہے. یہ تو ان کو پتا جو دین کو اچھا بنتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سلامتی سے رکھے. جمعہ آپ کو پتہ ہی ہے میرا ایسے ہی لیٹ ہوتا ہے. کل ایک دوست کہتے ہیں میں نہ پڑھنے ہوں گا 2 بجے ختم نہ کیا. میں کہا تو آئی ہی نہ، اللہ کرے تینوں لے کے رات دعا فجر کے وقت میں کہ یا اللہ وہ ہے بڑا پیارا وچ جمعے دے کھڑا ہوئی نا تو بہتر ایسے انہوں کہتے ہور ہی لے جا. وہ آیا ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین. میں تو دعا کے ذریعے سے حل کرا کے میں کہتا ہوں یا اللہ ایسا کام پا یہ آوے ہی نہ میرے کو، ٹھیک ہے نا. وہ میرے پاس آتا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا ادھر ہی کتنے پہ پوچھ جاتا تو کام. میں دعا کے میں اسے نہیں کہتا ڈائریکٹ کسی، جب آپ نہ آئیں آپ سمجھ لیں استاد جی کے پاس میں نہیں گئی، ادھر دعا ہو گئی ہے، ساڈا کام استاد جی نے کھینچ دیتا. تو یہ سمجھ لیں. میں کہا یا اللہ لے جا، یہ زیادہ پیار کرنے والا نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو مجھ سے دور لے جا. اب یہ میں اس کو نجائز نہیں فائدہ اٹھانے دیتا. تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. دین کے راستے میں بڑی رکاوٹیں آتی ہیں. کوئی آدمی میرے مرنے کے بعد کسی ایسے خطیب کو ایسی دھمکی پہنچائے، اس کو الٹا اس کو کہہ دے کہ اللہ سے تیری پوچھ ہوگی. اوارہ پھرتے ہو، 3-3 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہو، چونکوں میں پھرتے ہو، جی کبھی ادھر شادیوں میں 8-8 گھنٹے.
ہم جو خطبہ دیتے ہیں ہفتے کے بعد، کہنا جی وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ خطبہ کیوں دیتے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ سیدھی فرمائیں۔